میرے خیال میں اس میں تو صرف النحو گرامر کا استعمال کیا ہاں اتنا نہیں ہے، یہ اتنا صرف خاص نہیں ہے. ترجمے پہ ہی بات ہو جائے گی یہ تو صرف. ہاں اچھا یہ عامر بھائی ایک چیز عرض کر دوں، آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ وہ ترجمہ پھر لے لیں گے جو آپ کا دل کرے گا. یقین کریں یہ اہل سنت والجماعت یا دیگر جو فرقے ہیں ان نے ایسا کام بے تحاشا کیا قرآن کے ترجمے میں کہ جو ان کا دل کیا ان نے وہاں فٹ کر دیا. ہمارے ہاتھ پاؤں بہت مضبوطی سے بندھے ہوئے ہیں، ہم اپنی مرضی ایک لفظ کے ساتھ بھی چلا ہی نہیں سکتے، کیونکہ سورہ نساء کی 82 نمبر نے باؤنڈ کر دیا ہمیں کہ اگر تم پاؤ میرے لفظوں میں تضاد تو یہ میرا پیغام نہیں ہے. تو ہمارے لیے جو ایک لفظ کا ترجمہ ہے وہ پھر پورے قرآن میں اگر 700 بار بھی آیا تو اس کا وہی رہے گا. کبھی وہ صلاۃ کا ترجمہ نماز، رحمت، بارش، درود، یہ دعا اس طرح بدلے گا نہیں، وہ ایک ہی رہے گا. یعنی آپ قرآن کا ایک لفظ کا اگر ایک جگہ یہ کوئی معنی کرتے ہیں تو پھر سارے قرآن میں وہی کرتے ہیں. بالکل وہی ہوگا جی. مثال کے طور پر توفا کا معنی قرآن مثال میں کے طور مختلف پہ آیات صلاۃ میں. کا معنی لے لینا، صلاۃ کا بھی آپ کو مثال بھی دی ہے، کہیں پہ درود ہے، کہیں پہ دعا ہے، کہیں پہ رحمت ہے، کہیں پہ نماز ہے. تو ہماری نظر میں یہ جو ہے یہ اللہ کے لفظوں کے ساتھ تضاد ہے. اللہ کے لفظوں میں تضاد جب پیدا کیا جائے تو اللہ کا پیغام نہیں رہتا. ہماری نظر میں جدھر جدھر بھی صلی، صلاۃ یہ لفظ آئے گا اس ماخذ کے ساتھ اس کا یہی مطلب ہوگا، ایک ہی مطلب، تاکہ اللہ کے پیغام میں کنٹراڈکشن نہیں. اچھا عامر بھائی میں ایک ایڈ کر لوں، دیکھیں جیسے غرابن ہے اس پہ تنوین آئی ہے، غرابن سورہ مائدہ کی 31 میں یوز ہوا ہے، اور اسی میں آگے الغراب لکھا ہوا ہے. سن تو لو یار بنی اسرائیل سن لیکن اسی کے آگے الغراب لکھا ہوا ہے. غرابن اور الغراب دونوں کا مترجمین نے کوا کر دیا ہے. بالکل اسی طریقے سے جیسے الکتاب ہے اور کتابن ہے، جو ضیاء صاحب نے الکتاب اور کتابن کو ایک ہی صف میں لا کے کھڑا کر دیا، حالانکہ وہاں تنوین ہے، صفت کے لحاظ سے، اور یہاں الکتاب ہے. تو مجھے تو اب مجھے آپ بتا، یعنی کہ میں سمجھ نہیں پایا آپ کیا لیتے ہیں. سمجھ گیا میں. آپ کا یہ مسئلہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر تنوین آ گئی ہے، یہاں پر وہ اسم آ گیا ہے، یہاں پر فعل آ گیا ہے وغیرہ وغیرہ، تو آپ اس کے تابع کر کے قرآن کا معنی کرتے ہیں اور اس کے مطابق بھلے معنی بگڑ کر کچھ کا کچھ ہو جائے. ابھی یہ آواز ان کی بریک ہو گئی تھی، میں ساری بات نہیں سن سکا، آدھی بات میں نے سنی ہے. صلاۃ کا کیا معنی بتا رہے تھے جو سارے قرآن میں ایک ہی معنی چل سکتا ہے؟ ذمہ داری. میں نے تو کوئی معنی بتایا ہی نہیں تھا، میں نے صرف مثال دی. آواز بریک ہوگی نا بعض، میں نے اچھا میں ایک اور مثال دیتا ہوں. بھگوان میں نے کوئی معنی بتایا ہی بھگوان نہیں. ایک منٹ اب دیکھو میں ایک اور مثال دیتا ہوں. جی بتاؤ. جیسے سورہ بقرہ کی 177، یہ اللہ نے بہت بہترین مثال پیش کی ہے جس میں لکھا ہوا ہے اولئک هم المتقون، یہی متقی ہیں. اب مجھے دیکھیں جو انہوں نے ترجمے کیے ہوئے پرہیزگار ڈرو، پرہیزگار ڈرو، یہی اس نے انہوں نے ترجمہ کیا ہوا، جبکہ اللہ کی جو یہ والی آیت ہے یہ اس طرح نہیں بتا رہی ہے، یہ تقریباً 12-15 کوالٹیز بتا رہی ہے متقی کی. تو ہم نے کیا کرنا ہے، میں کیا کرتا ہوں، میں یہ 12 جو جتنی پراپرٹیز ہی اپنے ذہن میں بٹھا لیتا ہوں، اور جہاں بھی متقی لفظ آتا ہے میرے ذہن میں یہ چیز آ جاتی ہے. میں اس کا اس طرح ٹرانسلیشن کبھی نہیں کرتا کہ اتنی بڑی چیز جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایکسپلین کر دی 12-13 چیزیں، اس کو میں کہہ دوں ڈرو. میں ایسا نہیں کرتا. عامر بھائی ان سے پوچھیں، بنی اسرائیل نے بھی کہا کہ صلاۃ کا ترجمہ جو ہے وہ ذمہ داری ہے. یہ خان صاحب اور بھگوان بھی اس کو مانتے ہیں؟ یار ابھی اس پہ بحث نہیں ہے، جب اس پہ بحث ہوگی پھر آپ کر لینا یہ ہاں، سوال بھی. کیونکہ اب کبھی بھی ایسے بحث تو میں تو اب اس کے قائل ہی نہیں ہوں کہ ایسی بحث کروں. نہیں آپ غراب رکھ رہے ہیں نا. نہیں آپ قائل تو نہیں ہے. آپ نے یہ صلاۃ کا معنی ذمہ داری کہاں سے لیا ہے؟ یہ اردو جو ترجمہ ہے یہ بھی آپ پہ نازل ہوتا ہے؟ نہیں، کہاں سے کیا مطلب؟ آپ گرامر کو لیتے ہیں قرآن کے مطلب کہ نہیں گرامر کیوں، آپ صلاۃ کا معنی آپ کر جو رہے ہیں تابع داری، یہ جو بھی یہ کہاں سے لے رہے ہیں آپ؟ نہیں، جہاں سے بھی لے رہے ہیں، اگر آپ گرامر کو مانتے ہیں، گرامر سے ترجمہ کرنے کے قائل ہیں، یہی تو مسئلہ ہے کہ آپ اپنے ماننا پسند جو دل کرے وہاں ٹھوک دیں. جو دل نہیں، کہاں سے لے رہے ہیں؟ کس نے یہ معنی کیا ہے؟ میں وہی بتا رہا ہوں، اس کا ثبوت دے دیں کس نے معنی کیا ہے. 1 لاکھ کم و بیش 24,000 پیغمبر آئے، ہمارا یہ مان ہے. آپ جتنوں کو بھی مانتے ہیں کسی ایک پیغمبر سے ثابت کریں کہ انہوں نے اس کا یہ معنی لیا ہے. میں کہہ رہا ہوں ہاں جی کہہ رہے کہ اگر آپ گرامر کو لیتے ہیں ترجمہ کرنے کے لیے، پھر تو میں آپ کے لیے دلیل بھی پیش کروں. جو چیز آپ کے لیے حجت نہیں ہے میں وہ کیسے پیش کر دوں آپ کے سامنے؟ نہیں، حجت تو بعد میں دیکھیں گے نا، پہلے یہ تو پتہ چلے نا کہ آپ نے یہ ترجمہ لیا کیسے ہے، کہاں سے کیا یہ ترجمہ. میں بتاؤں گا نا، یہ ظاہر سی بات ہے، کہیں سے ترجمہ لیا گیا ہے یہ ذمہ داری تو وہ میں بتاؤں گا نا.
اب میں نے جو بتانا ہے وہ گرامر جی سے جی بتانا ہے۔ بتائیں کہاں سے لیا؟ کیا آپ قائل ہیں گرامر سے ترجمہ لینے کے؟ آپ یہ کون سی آیت پیش کریں جی، کون سی آیت میرے ہے؟ محترم آیتیں تو بہت ساری ہیں، میں پوچھ رہا ہوں کیا آپ قائل صلاۃ ہیں؟ والی آیت پیش کریں جس میں آپ یہ ترجمہ کر رہے ہیں، آیت بتائیں ذرا۔ بس پھر آپ جا رہے ہیں آگے بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں، میں پوچھ رہا ہوں آپ دیکھیں ایک گرامر منٹ، سے بنی ترجمہ اسرائیل کرنے کے نہیں بنی بات اسرائیل ایک نہیں نا، منٹ، میں ضیا بھائی ایک یہ منٹ، صرف سمجھنے ایک کے منٹ، لیے کہ بھئی آپ ترجمہ ضیا کہاں سے لے بھائی رہے ہیں۔ ضیا بھائی سن لیں، ضیا بھائی دیکھو اس طرح ہاں پھر جی یہ دیکھو مناظرے کی شکل ہو جائے گی۔ اگر صلاۃ اور جیسے آپ نے اگر قرآن سے نماز ثابت کرنی ہے، اس نے صلاۃ بتانی ہے، تو اس پہ بھی ٹاپک یہ دیکھو، یہ ڈسکشن ہونی چاہیے، 1 on 1 طریقے سے بات کرتے ہیں تاکہ لوگ سمجھ سکیں۔ ہو سکتا ہے آپ کا موقع بہت بہترین ہو، بہت اعلیٰ ہو ہم سے، لیکن یہ جو چیخ پکار یہ جو اینڈ میں شروع ہو جاتی ہے وہ میں نے فتح کر لیا، یہ نہیں ہونا چاہیے یار۔ وہ یہ تو ایک 1 آپ on 1 کرتے ہیں نا، ڈسکشن ہو۔ آپ نے کل جو کام کیا ہے، آپ نے ایک زبان کر کے بعد میں اس سے مکر گئے ہیں، ہاں یار یہ کام تو آپ نے کیا ہے، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ ہاں چلیں الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، یہ آج کے بعد سے 1 on 1 ہوگی ڈسکشن، تو ثابت ہو جایا کرے گا نا کہ کون، یعنی کسی کو موقع بھی دیا جائے۔ اور ایک اور چیز جو کہ میں ایڈمٹ کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ اب جب بھی بات ہوگی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے بغیر نہیں ہوگی، چاہے عام طریقے سے کیوں نہ ڈائلاگ ہو۔ ٹرمز اینڈ کنڈیشن ڈیسائیڈ ہوں گی کہ ایک بندہ کتنی دلیلیں رکھے گا، اس کی دلیلیں کتنی ہوں گی، یا وہ پوری دلیلیں دے چکا ہے، اس کے بعد ڈیسیجن ہوگا۔ یہ نہیں کہ اس کی دلیلی جو نا وہ پڑھی ہوئی ہے میان میں ہی، نہ اس کی دلیلوں کو ڈسکس کیا گیا، نہ پوچھا گیا کہ وہاں قرآن آیا، کتاب ہے، جو بھی خیر وہ بات ہو گئی۔ تو میں اس لیے آیا ہوں کہ دیکھیں 1 on 1 ڈسکشن، یہ بہت سارے ٹاپکس ہیں، 1 on 1 ڈسکشن آپ نے کرتے ہیں۔ یاد پیش کی ہے، اور آپ اس نے کے دلیل یار کوئی نہیں ایک دی، منٹ بھائی دلیل میرے، وہ ہوتی ہے جو ہاں نہیں آیات دی پیش یار، کر نہیں کے دی، اپنا میں مقدمہ ہر ثابت چیز کیا جائے۔ میں نے کچھ خان بھی صاحب نہیں چھوڑیں دیا۔ ایک منٹ، رکیں یار، ہاں آگے کی بات کرتے ہیں، یار چھوڑو پیچھے۔ ضیاء صاحب آپ کی طرف سے عبداللہ بات کرے گا یار ابھی تو بات ہم طے کر رہے ہیں، ابھی کون سا کوئی یار، وہ ڈبیٹ اس چل کا نہ رہی ہے، لینا ہے ایک نہ ہی بات دینا ہے۔ ہے، نہ اس کو الف کا پتہ نہ آپ بے۔ کیوں بھی لینا دینا تین نہیں بول ہے، رہے ہیں نا۔ ہمیں تو پتہ ہے کیوں نا، نہیں لینا دینا بھائی؟ ٹھیک ہے، معذرت ضیاء کرنی بھائی، ہے آپ میں نے نہیں بات تو بولتا۔ کر لو، ہم تینوں میں سے نہیں کسی سے نہیں، بات، عبداللہ بھائی بھی بات کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، جہاں ان کو ہاں لگے کروا گا دیں، بات ہم کرنی تینوں ہے میں وہ سے بھی کر کسی کے سکتے ساتھ بات یار کروا اگر دیں۔ آپ نے یہ اس کوئی طرح مسئلہ بات کرنی نہیں ہے ہے۔ میں تو چلا جاتا ہوں، میں اب 1 on 1 بات کروں گا اور ٹرمز اینڈ کنڈیشن ڈیسائیڈ کر کے بات کروں گا، ہاں وہی جس کہہ رہا نے ہوں بھی بات کرنی میں، ہے۔ ضیاء اس طرح صاحب کو بات یہی میں بول کبھی رہا نہیں ہوں کروں گا۔ کہ ضیاء صاحب آپ میں سے جس نے بھی بات کرنی ہے، جس بھی موضوع پہ بات کرنی ہے، وہ موضوع بھی ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں، ٹرمز اینڈ کنڈیشنز بھی ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں، اچھے طریقے سے گفتگو کرتے ہیں، جس سے لوگوں کو اور خود کو بھی فائدہ ہو کہ اگر کوئی جو ہے وہ غلطی پہ ہے تو وہ اپنی درستگی کر لے۔ بڑی سمپل سی بات ہے۔ اچھا ٹھیک ہوگا۔ آپ موضوع بتائیں، کوئی سجیسٹ کریں، ایک موضوع خان صاحب بھی سجیسٹ کر لیتے ہیں، میرا ایک موضوع دفعہ نازل ہے۔ آپ کا موضوع نازل ہے تو ایک دفعہ جو ہے وہ نازل نازل سے کیا نازل کا کیا موضوع ہے جی؟ دیکھیں میں یہی کہہ رہا ہوں، کیا نام ہے ڈاکٹر بھائی، پہلے ڈیسائیڈ کر لیں کہ کون کرے گا، اس کے بعد ٹائم ڈیسائیڈ کر لیں، نازل کا جب کیا ٹرمز موضوع ہے؟ سن تو لیں پھر ٹرمز ڈیسائیڈ ہوں کہ آپ کیا لیتے ہیں، میں کیا لیتا ہوں، اور کس پوائنٹ پہ، کیونکہ میں سارے پوائنٹس پہ آپ کیلکولیٹ کروں گا، ایسے نہیں بات کروں گا، سارے پوائنٹس رکھوں گا تاکہ پھر میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ عامر میں بھائی کو اس اٹھا پہ لیں یار بات نیچے کروں سے، گا۔ عامر پہلے تو بھائی ڈیسائیڈ کر لیں کہ کس نے بات کرنی ہے۔ میں نے یہ وہ بھی جاننا ہے، ڈسکس کر لیتے صاحب یہ ہیں، عامر بھائی نازل نے کیا بات موضوع کرنی ہے؟ ہے، عامر بھائی نازل نے کیا بات موضوع کرنی ہے، ہے؟ میری ان سے بات ہو چکی۔ اچھا ٹھیک ہے جی، عامر بھائی کو لے لیں جی۔ میں نے ضیاء بھائی یہ تو ایسی بات کر رہے ہیں، میں نے جانا ہے، کدھر جانا ہے؟ واہ واہ یار، یہ تو اتنی زبردست دلیل دی۔ چپ کر کے عبداللہ آ جانا یار نا ہاں جی، نازل بتائیں پہ نا، بات نازل کریں۔ میں یہ موضوع ہوگا کہ میں ثابت کروں گا کہ نازل سب پہ ہوتا ہے، اور سن تو لو، بات میں کرو۔ یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ جو پوائنٹس ہے یہ میں آپ کے سامنے بعد میں رکھوں گا تاکہ میں پوائنٹ تو کلیکٹ کر لوں نا۔ اب بھائی پہلے تو کیا ٹاپک نازل ڈیسائیڈ، کروانا ہے آپ نے؟ نہیں، سن اصل لیں میں نا، دیکھیں، نازل کا ایک منٹ یار کو یار ایک میں طریقہ بڑی کی بات پریشان کر رہا ہوں۔ سن لیں، دیکھیں یار بات کرتے سن نازل لیں، پہ بات کرنی ہے جی۔ یار ایک اور بندہ بات تو بات سن کر لیں لے۔ نا نازل پہ ضیاء بات صاحب، کرنی ہے جی، اور ضیاء آپ نے صاحب نازل بات تو پہ سن بات لیں، کرنی ہے جی، ضیاء صاحب میری بھی بات تو سن سن لینا لینا، جی۔ وہ پہلے بات تو جی سن لیں، میں آپ کی سن رہا ہوں، آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی، کیا نازل نازل کیا موضوع ہے، کدھر جانا ہے، سن بھی لیں نا، اسی لیے پتہ چلے گا آپ کو کہ نازل کیا ہے، وہ کیوں نازل سنائیں پہ جی، اتنا سنائیں مشکل بھگوان ہے۔ جیسے بھگوان سن تمیز سے لینا بات ضیاء کرنی صاحب، جیسے ضیاء میاں صاحب کی لائف سنا پہ کریں، کر رہے تھے۔ وہ ضیاء سناؤ صاحب جی، سنا سناؤ، کریں سن نا، رہے ہیں، سنا بولیں، کریں، آگے بولیں۔ اور ضیاء صاحب مہربانی کریں میوٹ لگائیں نا، سنیں نازل پہ میں بتاتا ہوں مسئلہ کیوں ہے۔ ہاں اچھا، جی بولو جی۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ابھی تک نازل سمجھ ہی نہیں آیا کہ نازل ہے کیا، یہ سمجھانا ہے آپ کو کہ نازل کیا ہے، اور پھر یہ بتانا ہے کہ نازل سب پہ کیسے ہو سکتا ہے۔
اور آپ نے اس کے رد میں دلیلیں پیش کرنی ہے کہ نازل سب پہ کیا کیسے نازل نہیں سب ہو پہ سکتا. کیسے ہو سکتا؟ وہ آپ کو بتائیں گے نا جب کیا ہم نازل نازل بیان کیسے کریں نہیں ہو گے. میں بتاتا ہوں نا وہ پتہ جب ہی آپ نہیں ہے کو ابھی کیا بتائیں نازل گے، کروانا ہے تو پھر بتائیں گے. جب بتاؤں گا آپ کو، جب وہی بتاؤں گا پتہ آپ ہی کو، نہیں ہے. آیات سے بتاؤں گا نا، پتہ ہی آیات سے بتاؤں گا نا میں نے نازل بات کیا ہے. کرنی ہے جی وہ تو ماں میں پہ. کہہ رہا ہوں نا آیات میں سے نے بتاؤں ماں گا پہ نا بات نازل کرنی ہے کیا جی، ہے. کریں گے. ضیاء صاحب ٹھیک سننے ہے، کا بھی حوصلہ نہیں نہیں میں ماں پہ بات کرنی ہے، میں نے عرض کریں گے ماں پہ بھگوان بات میوٹ لا کریں. ذرا، ٹوکیں گے بھگوان میوٹ لا ذرا، میں نے تو حال چیک کر لو. بھگوان میوٹ لا ذرا. او بھائی نازل کیا، میں نے ماں پہ کرنی ہے بات، کریں گے آپ. بھگوان تمیز سے بات تمہیں کرو پوچھنا جیسے نہیں ماں دا کے پیچھے میاں کی کچھ یہ لڑائی نہیں کر تمیز رہے سے تھے. بات کر رہے ہیں، میں تمیز سے بات کر رہا ہوں بھائی جان، سن لینا، یہ میں کہہ تمیز سے دیتا ہوں. بات کر رہے ہیں. بھائی یار ایک دو منٹ کوئی روک مناظرہ نہیں ہو رہا. کون سی تمیز ہے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ بھائی نازل کیا ہے. میں کہہ رہا ہوں، میں جواب دے رہا ہوں، میں جواب آپ دے کی رہا ہوں. بات پوری تو سنی ہے نا میں سب آپ نے. سے عرض کر رہا ہوں کہ جب نازل بات کو کرنے کی پہلے ڈیفائن کر تمیز دوں سیکھ گا. لیں، بات تو بعد میں ہونی، پہلے یہ تمیز پھر تو سیکھ بیچ میں لو. لو یار یہ کیا بچوں ابھی والی پھر کر رہے باتیں ہیں. شروع کر دی یار قسم سے. یار چولیں تھوڑے مارنا، دونوں کا دوسروں میرا کا وہ نازل کرنا. ڈیفائن اپنے آپ کو کرنا ہے. جب میں ہمارے آگے آپ نے سن اپنے لو مدعا عبداللہ، لا کے پیش کرنا ہے. اوے عبداللہ سن یعنی لو، آپ کہہ رہے ہو کہ پہلے ہم آپ کو نازل سمجھائیں گے، اس کے بعد سن لو آپ کو نازل پہ بحث کریں گے آپ سے. یار سن عبداللہ لو نے نا، موقع دے دو کس طرح گل کر رہا ہے. سن لو. نازل کیا چیز ہے آپ بیان کرو گے کہ ہمارے نزدیک، ہمارے عقیدے کے مطابق ہم اس کو نازل سمجھتے ہیں. آیات کی مدد سے بھی آپ بتاؤ گے، گرامر کی مدد سے یا حدیث کی مدد سے، جو بھی. ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم نازل کو کیا سمجھتے ہیں، آتینا میں اور نازل میں کیا فرق ہے، وحی میں کیا فرق ہے. آپ لوگوں کی نظر میں تو وحی، آتینا، نازل، اوتیا سب ایک ہی چیز ہے. ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہماری نظر میں فرق کیا ہے، اور اس پہ اگر آپ کے کوئی اعتراضات ہوں گے تو آپ ان پہ اپنے سوال رکھو گے. اگر ہم ان سوالوں کے جواب دیں گے، آپ کو نہ پسند آئے تو آپ ان کا رد کرو گے، اور اسی طرح بات آگے چلے گی، اور چلتے چلتے اس ٹاپک پہ پہنچے گی کہ کیا یہ سب پہ نازل ہو سکتا ہے یا نہیں، اور اس پہ آپ اپنے دلائل رکھو گے، ہم اپنے دلائل رکھیں گے. لیکن اس کے لیے پہلے نازل کا واضح ہونا بہت ضروری ہے دونوں طرف سے. کیا آپ نازل کو کیا سمجھتے ہو، ہم نازل کو کیا سمجھتے ہیں. میرا ایک سوال ہے، اگر آپ کی بات ختم ہوگی تو میں کر لوں. جی کریں ہمیشہ. بھگوان سوال یہ ہے لا کے رکھ. کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کریم کا اس طرح سے ہم معنی کرتے ہیں کہ اس طرح سے اس میں سے نکال لیتے ہیں معنی، جس طرح بھی بتا رہے ہیں. نازل کا معنی ہم آپ کو پہلے سمجھائیں گے، پھر بتائیں گے آتینا اور نازل میں یہ فرق ہے وغیرہ وغیرہ، جتنی باتیں آپ کر رہے ہیں. آپ نے پہلی بار یہ ساری باتیں سمجھی ہیں، یا آپ کو کوئی بندہ ایسا تسلیم ہے جس نے آپ سے پہلے یہ قرآن کے وہ گرامر کے لحاظ سے گرامر کے تابع رکھ کے ٹرانسلیٹ کر کے کوئی محفوظ جگہ پر وہ ٹرانسلیشن رکھ دی ہے، تاکہ پتہ لگے کہ بھی اس نے جس طریقے سے ٹرانسلیشن کی ہے وہ آپ کو قبول ہے؟ نہیں ایسا کوئی معاملہ نہیں عامر صاحب. ٹرانسلیشن یہ نازل پہ تو جو قرآن آپ بندے کو اپنے اپنے ہی ہیں جی، نہیں ہر میں بندے دی اپنی اپنی. اصل میں بات دو کرنی ہے نا. دیکھیں ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں تو نازل پہ عامر صاحب جو ٹرانسلیشن جو قرآن یا مصحف آپ پیش کریں گے کہ میں ادھر سے ٹرانسلیشن لے رہا ہوں وہی سے لے لیں گے جو ٹرانسلیشن. میرا سوال یہ ہے کہ 2025 کا یہ جنوری لازم کا نہیں ہے مہینہ، نا عامر صاحب، میں نے آپ کو جواب دے دیا کہ ہمارے لیے لازم نہیں ہے. جو ٹرانسلیشن آپ پڑھیں گے ہم بھی وہی پڑھیں گے، وہی دلیل کے طور پہ پیش ہوگی. نہیں جو ہم پڑھیں اگر وہ آپ کریں تو جھگڑا کس بات کا پھر؟ نہیں لیکن فرق ہے نا. تو انہوں دی گل نہیں سمجھا، میں دینا جواب. عامر صاحب بات پتہ کیا ہے، آپ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ ہم کسی شخص کو فالو کرتے ہیں، ہم اس کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہیں اور اس کے فرقے کو لے کے یا اس کے گروپ کو لے کے چاہ رہے ہیں، تو ہرگز ایسی نہیں ہے. ہم سارے انڈیویجول ہیں، اپنا اپنا کام دھندا کرتے ہیں، اور فری ٹائم میں جو یہ کتاب ہے اس کا غور و سارے فکر کرتے وقت نیوزا نازل وکرہ ایزا میں خان دا عبداللہ نازل جان وکرہ. ہیں. عبداللہ جواب دیں دے. تھینک یو، بہت شکریہ. جی تو یہ تھا کہ ہم سارے جو ہیں وہ انڈیویجولی اپنی اپنی جو غور و فکر ہے وہ کتاب پہ کرتے ہیں. لیکن جو انٹرسٹنگ پارٹ ہے اس کا وہ یہ ہے کہ آپ کے اکابرین ہونے کے باوجود، ان کی ایک سولڈ بنیاد ہونے کے باوجود، ان کی ایک بہت ہی پیچیدہ سمجھ اور تعلیمات ہونے کے باوجود، آپ لوگ سارا دن آپس میں اختلافی موضوعات پہ لڑتے ہیں. ہم دنیا کے مختلف کونوں میں بیٹھے ہوئے جب انفرادی طور پہ اس کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایک معجزہ یہ ہوتا ہے کہ جو دوسرا بندہ بھی انفرادی طور پہ اس کتاب کا مطالعہ کرتا ہے، اس کی سمجھ، اس کا نازل
اور میرا نازل سیم ہو رہا ہے، میچ کر رہا ہے، اس میں کوئی لڑائی، کوئی بحث، کوئی جنگ و جدال نہیں شروع ہوا ہوا. ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، ادھر میں سمجھ گیا، جی جی بہت شکریہ. میں سمجھ گیا. بات یہ ہے کہ میں نے یہ آپ سے نہیں کہا کہ آپ کوئی شخصیت بتا دیں، میں نے تو یہ کہا ہے کہ کوئی آئیڈیالوجی بتا دیں، کوئی تھیوری بتا دیں جو آپ سے پہلے وہ تھیوری کسی کتاب میں یا کسی ٹیکسٹ بک میں محفوظ ہو. یہ اصول، یہ قواعد جو آپ جن کے تابع قرآن کو کر کے قرآن کا میننگ کرنا چاہتے ہیں، یہ کسی ٹیکسٹ بک میں لکھے ہوئے ہیں، وہ بتا دیں، وہ کتاب بتا دیں. بندہ میں کوئی ضروری نہیں کہ آپ مجھے بندہ ہی عامر بتائیں. صاحب اس کا ایک ہی اصول ہے جو قرآن نے خود بتایا ہے کہ قرآن پر تدبر کرو، اگر اس میں اختلاف آئے تو یہ میری طرف سے نہیں ہے. تو ہم نے پھر یہ رول ہمیں قرآن خود دے رہا ہے کہ ہم نے قرآن سے ایک آیت سے ایک مطلب لے رہے ہیں، کسی بھی چیز کو استعمال کرتے ہوئے، آپ کے ترجمے کو، آپ کے بڑوں نے جو گرامر بنائی ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے، یا کسی گورے نے گرامر بنائی ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے. مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اس سے ہمیں ہدایت بھی ملے اور اس ہدایت کا کسی دوسری آیت سے کانٹراڈکشن نہ ہو، اختلاف پیدا نہ ہو. بس یہ قرآن کا سمپل سا رول ہے. اس رول پہ ہم جو ہے وہ اس قرآن کے اوپر بہت سارے تراجم پیش کرتے ہیں. نہیں، ایک میری بات تھوڑی سی عامر آدھی بھائی سی ایک رہے ان کی بات، اب ان کی بات کا جواب دیتے ہوئے میری آدھی بات باقی تھی. اچھا وہ یہ ہے کہ آپ کا کوئی کتاب، کوئی ٹیکسٹ بک، کوئی ایسا نظریہ، کوئی تھیوری کہیں پڑھی ہوئی نہیں ہے کہ جس سے دیکھ کر ہم آپ کو بھی قائل کر سکیں کہ دیکھیں یہ آپ کا نظریہ ہے، یہ آپ کا اصول ہے، یہ آپ کا قاعدہ لکھا ہوا ہے. یا تو وہ لکھ کے ہمیں دے دیں، اگر پہلے آپ سے پہلے کسی نے وہ کتاب نہیں لکھی، وہ قواعد و ضوابط نہیں لکھے جن کے ماتحت آپ قرآن کریم کو کر کے اس کے ساتھ یہ کام کرنا چاہتے ہیں جو آپ کرتے ہیں، یا تو وہ ہمیں لکھ کر دیکھیں یہ قواعد جو ہے 200 یا 150 سال پہلے ایک میری شخص بات لکھ کے جا مکمل ہونے چکا دیتے. ابھی تو ہے. میں نے ان بات کے مکمل ہونے دیں خان ابھی صاحب. تو میں نے ان کی بات کا دوسرا حصہ جو ہے اس کو ڈریس کرنا ہے بھائی جان. دوسرا حصہ انہوں نے یہ کہا کہ آپ لوگ قرآن کے معنی کرتے ہوئے اس پر جھگڑا کرتے ہو، سارا دن یہاں پر لڑائیاں کرتے ہو، باوجود اس کے کہ آپ ایک شخصیت کو مانتے ہو. یہ ان کا الزام ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ مسلمان قرآن کریم کے جو تفاسیر ہیں ان میں اختلافات کے باوجود مسلمان ایک امت ہے، ایک قوم ہے، اور 14 صدیوں کا سفر ہے. یہ تو نہیں ہے کہ 2 امتیں بن گئی ہیں، 3 امتیں بن گئی ہیں، 4 امتیں بن گئی، امت پھر بھی اکٹھی ہے نا. جو آپ نے ایک نیا نظریہ ابھی بتایا ہے یا بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہماری تو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سے پہلے اگر کسی نے کوئی اس طرح کی بات نہیں لکھی، آپ لکھ کے اپنے قواعد و ضوابط پہلے ہمیں دیں کہ بھئی یہ ہماری کتاب ہے، یہ ہمارے قواعد ہیں، یہ ضابطے، ان کے ماتحت ہم قرآن کو ٹرانسلیٹ کریں گے اور آپ کو جھوٹا ثابت کریں گے یا آپ لوگوں کو کنونس کریں گے اپنی طرف. کوئی ہمیں بتائیں تو صحیح. اگر آپ کے دل میں آج کچھ ہے، بات کرتے ہوئے بھی تھوڑی دیر بعد کوئی اور ذہن میں خیال آ جائے، آپ اس طرف کو چل پڑے، ہم آپ کو پکڑے کہاں سے؟ ہم آپ چلے کو خان کس طرح صاحب کو موقع دیں، پھر میں یہ اس کی بات وضاحت کر دیتا ہوں. دیکھیں سمپل سی بات ہے، قرآن ہی ہمارا ضابطہ ہے اور قرآن ہی ہمارے لیے گائیڈنس ہے، قرآن ہی ہمارے لیے ہدایت ہے. صحیح ہے نا؟ ہم باہر سے نہیں لیتے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ جس طرح 200 سال پہلے ایک شخص جو ہے نا کچھ لکھ کے چلا گیا اور جس پہ آج تک آپ جو ہے نا بحثیں کر رہے ہیں، ایسا کوئی کام ہم نہیں کرتے اور نہ ہی ہم ایسے کسی چیز کو فالو کرتے ہیں. ہمارے لیے اللہ کی کتاب ہے. اللہ کی کتاب میں بہت سے ایسے مترادف الفاظ ہیں اور ایسے مترادف چیزیں ہیں جس سے وضاحت ہو جاتی ہے اس لفظ کی بہت ایزیلی. اب اگر کسی سے نہیں ہو رہا اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں. اور آپ کو خود پتہ ہے کہ جس طرح بند باندھے گئے ہیں اس قرآن کے سامنے اور کسی کو بات نہیں کرنی دی جاتی تھی، کسی کو کہنے نہیں دیا جاتا تھا، جو رول سیٹ کر دیا وہی رول ہے بس. اب جبکہ وہ بند ٹوٹا ہے خدا خدا کر کے، اور اب آہستہ آہستہ ایسے سوچ کرنے والے، ایسے سوچ و بچار کرنے والے، تدبر کرنے والے سامنے آ رہے ہیں. اور آپ ابھی تو بہت لمبا سفر ہے. یہ جو قرآن عظیم ہے یہ تو ایسا سمندر ہے اور ایسے زینہ اس میں اللہ نے مزین کر کے رکھا ہوا ہے کہ جیسے جیسے آگے بڑھتے جائیں گے وہ سمندر اور وہ تہیں ہمارے پر کھلتی چلی جائیں گی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہم آنے والوں کے لیے وہ راستہ کھول رہے ہیں؟ ہم تو بند باندھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. بند باندھ کے اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں کہ اگر کسی نے کچھ تدبر سے کچھ ایسا سامنے پیش کیا کہ جس سے اللہ کا جو قرآن ہے وہ اور نکھر کے سامنے آ رہے ہیں، اسی کے پیچھے ہم لٹ لے کے پڑے ہوئے چھوڑ نہیں ہے. یعنی کہ یہ سوچ سے اب نکلیں کم سے کم. دیکھیں ایتھیزم یہی وجہ ہے. یہ ایتھیزم از دا سیکنڈ لارجسٹ ریلیجن آفٹر کرسچینٹی.
اور یہ ایسا وائپ آؤٹ کر دیں گے نا سب کو کہ کسی کی سوچ میں بھی نہیں ہوگا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے لیے یہی ضابطہ حیات ہے. آپ ہمارے بڑوں میں سے ہیں, آپ آئیں ایک ڈسکشن کرتے ہیں, کیونکہ دیکھیں جب ہم تو ڈسکشن کے لیے تیار ہیں, لیکن ایک ایسا عقیدہ تھوک دیا جاتا ہے وہ, اور ایسا نعرے گستاخ رسول, گستاخ اللہ کے گستاخ, کیا نام ہے, قرآن کے گستاخ, کالے یہودی, پیلے یہودی, یہ ڈسکشن ہے. ایک کھلے ماحول میں ڈسکشن کریں, اس کو کھول کے رکھیں سب کے لیے تاکہ آشکار ہو سب پہ. اس پہ بند بنا کے نہ بیٹھ جائیں کہ پھر لوگوں کو بند توڑنے پڑیں. جی عامر صاحب تو میرے خیال چلے گئے نیچے. وہ خود ہی اترے ہیں نیچے, کیونکہ اب میں ایک سوال رکھتا ہوں. دیکھو ایک چیز ہے, تو وہ خود ہی اب دیکھو ہمارا یہ ہے, دیکھو اللہ نے گدھا بنایا, اللہ نے اس گدھے کو آواز دی, پھر اللہ نے قرآن پاک میں لکھ لیا سب سے بری آواز گدھے کی ہے. تو اب قصور کس کا ہے؟ مترجمین کا ہے یا عربی ٹیکسٹ کا ہے؟ آپ کبھی سوچتے ہیں کہ کیا کہا جا رہا ہے, اور اللہ کے بارے میں آپ یہ منسوب کر دیتے ہیں کہ اللہ سب کچھ پیدا کر رہا ہے, اللہ نے گدھے کو بنایا, اللہ نے گدھے کو آواز دی, پھر اللہ نے لکھ دیا سب سے بری آواز گدھے کی ہے. یار یہ کون سا اللہ کا تصور آپ سامنے پیش کر رہے ہیں؟ آپ سور کو حرام نہیں مانتے؟ اور دوسری بات یہ ہے خان صاحب, میں اتنی اللہ نے پیدا کیا نا سور کو, 2 سال اللہ نے پیدا کیا نا سور کو. آپ حرام مانتے سور کو نہیں مانتے؟ عبداللہ آپ کو 2 سال ہو گئے ہمارے براڈ کے نیچے بیٹھ کے سنتے ہوئے, ابھی تک آپ کو یہ نہیں پتا چلا کہ لحم اور خنزیر کا ہم کیا تراجم کرتے ہیں. یار ایک منٹ نا, قرآن میں جب سور کا حرمت کا آتا ہے, عبداللہ آپ سن لو, اس میں باقاعدہ کہا ہے جب ان کو دعوت دی جاتی ہے سلاد کی دعوت دی جاتی ہے تو اس کا کھیل اور مذاق بناتے ہیں, اور اسی کو آگے جا کے سور کہا گیا ہے. ایک سیکنڈ خان صاحب, میں کیا کہہ رہا تھا کہ کونے کونے میں بیٹھے ہوئے بندوں پر ایک جیسا ہی نزول ہو رہا ہے, اور ابھی ادھر 3 بندے بیٹھے ہوئے ہیں, ان تینوں پر مختلف نزول ہو رہا ہے. ایک سلاد کا اور ترجمہ کرتا ہے, دوسرا اور, تیسرا اور. جب تمہیں سمجھ آئے گا تمہیں سمجھ آ جائے گا کہ ایک ہی نزول ہو رہا ہے. خان صاحب صرف 2 منٹ دیں, 2 ایک ہی منٹ نزول ہو رہا ہے تو میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میں تمہارے ساتھ بحث کروں. بنی اسرائیل جو اللہ کا ترجمہ کرتا ہے, یار ابھی بات نہیں ہو رہی نا یہاں, تو عبداللہ یار آپ نے خان صاحب مجھے موقع دے دیں, خان صاحب موقع دے دیں. تنگ نظری جو ہے میں یہ سمجھتا تھا کہ ان کے ابھی ادھر تنگ نظری آ گئی, ہماری تنگ نظری آ گئی. ابھی تو بھگوان نے کہا ایک سیکنڈ, ہم نے تراجم عبداللہ بات کرنے دو, قرآن کریم میں تضاد آ جاتا ہے. عبداللہ آپ کا یہ کہنا ہے, عبداللہ آپ کا یہ طریقہ نہیں ہے یار, بات کرنے دو. عبداللہ یار ایسے نہیں ہوتا, تینوں کی باری باری سنی ہے, بات کرنے میں نے سنی ہے. آپ کا نہیں ہے یا ان کا نہیں ہے, آپ اگلے کی بات ہی نہیں سنتے, بیچ میں آپ کی بھگوان صاحب نہیں عادت ہے, آپ اگلے کی سنتے نہیں, اس کو کہتے ہیں یہ طریقہ ہے بات کرنے کا. بھائی جان وہ سوال کر رہا ہے, جواب اس کو تو بات کرنے دینا, وہ بات اپنی کمپلیٹ کر لے, پھر وہ سوال جو بندہ بولتا ہے بیچ میں بول کے کہتے ہیں یہ طریقہ ہے بات کرنے کا نا, میں نے جواب دینا, اس نے دینا ہے. وہ سوال بعد میں کر لینا, اس کو بات پوری کرنے کا سوال بھگوان سوری مائک بند کرو, عبداللہ بھائی کو بات کرنے تو میں نے دینا ہے. بھگوان مائک بند کر بھائی رہن دے, بات اس کو کمپلیٹ کرنے دے, پھر کر لینا. بھگوان آپ لوگوں نے کیا جواب دینا ہے؟ میں بول رہا ہوں, میں بات اس کی جواب دے دوں گا, اس آپ کا اپنے سوال بھی نہیں کر سوال بھگوان چھوڑ دینا, چھوڑ دینا. 3 سال سے کر سکتے, جواب بات تو کر لینا تو اس کو کمپلیٹ ہے. میں اس طرح کرتا نہیں تھا. بھگوان ابھی تم نے یہ کہا کہ کونے کونے پہ بیٹھے ہوئے سنو نا عبداللہ, سنو عبداللہ, قرآن کریم کا نزول ہو رہا ہے. عبداللہ سنو نا, بات سنو. میں اس طرح کرتا نہیں تھا پہلے, تم نے کبھی مجھے اس کی سننی ہے تم نے بھگوان, لیکن جب سے میں نے کل سے ان کی ڈیبیٹ نہیں, ہمیشہ ہی ایسا ہی کرتے ہیں, روز آپ کی نئی زبان ہوتی ہے, ویسے ہی کرتے ہیں. بات کرو, سب سے زیادہ افسوس آپ چپ کر کے تو اس کی بات پوری ہونے سے جا کے اپنا افسوس کرو. آجا چلیں بات کرنے دیں, آپ موقع دیں. وہ تو افسوس آپ نے کرنا ہے نا, جو آپ کے ساتھ یار بات کرنے دیا کرو یار, ایسے نہیں کرو. بات میری بات مکمل ہونے تو پھر کر یار کلوز ہونا یار, بات کرنے دو, موقع دو. میری بات مکمل ہونے تو اس کے بعد بات کریں. عبداللہ بات کرنے دو یار, تم کیا ہو, تمہیں نازل کا مطلب نہیں پتا, تم بات کرو گے, چھوڑو اس کو. جس کو پتا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ کونے کونے میں بیٹھے ہوئے پر ایک قرآن کریم کا سب پر نزول ہو رہا ہے.
اور اگر اور ہم میں نے ترجمے میں نزول کا اختلاف مطلب کریں کا گے بولا تھا تو ادھر، میں قرآن نے کہا کریم میں کونے تضاد ہو کونے جائے میں گا۔ بیٹھے ہوئے سب کو جو نازل سمجھ آیا وہ ایک ہی سمجھ آیا ہے، نزول ہو رہا ہے، نزول ہو رہا ہے۔ جاہل انسان، جب تمہیں پتہ ہی نہیں میں نے بات کیا کیا تو اس پہ کیا بات کرو گے تم؟ اس دیکھو لیے نبی تمہیں کہہ رہا کیسے ہوں الفاظ، تم میں نے تمہیں جاہل بولے؟ تو یار تم بولتے نہیں ہو مجھے، کیا کیا نہیں بولتے تم؟ اب بھی بولا میں نے، تم کیا تو کیا ابھی بولتے ہو؟ تو اچھا تم تو ابھی واہ بھائی رسول واہ، پاک ابھی صلی اللہ علیہ پچھلا وسلم کو اور میری امہات میموری وائپ المومنین کو ہوگی، گالیاں دے دیتے ہو۔ میری میموری وائپ ہوگی کیا تو پچھلا بھول میری جاؤں؟ میموری، ہم ابھی لوگ سے بھی نئی شروع بڑے کریں، بڑے، ہم بھی دل پہ پتھر رکھ کے آپ لوگوں سے ابھی بات نئے سے کرتے ہیں، نئے جس نئے قدر آپ سرے لوگ سے شروع گستاخیاں کریں۔ کرتے ہو۔ محبت کا آغاز، گستاخی کا الزام تم نے لگایا، ثبوت دینا پڑے گا، ثبوت دینا پڑے گا۔ یہ جو ہے نا بھائی فائرنگ، فلانا بھی گستاخ، فلانا بھی گستاخ، یہ میرے اچھا ساتھ جی، نہیں بھائی چلے گا، کیا ثبوت اب دو، بھگوان دیں گے؟ صاحب، اب بھگوان ثبوت صاحب دو ایسا گستاخی کرو، کا، تم میں سے کس بندے سے ثبوت بات دو کرنی ہے جی؟ میں بات کر رہا گستاخی ہوں، کا ثبوت دو نا بات یا بتاؤ رسول کس صاحب، میں بندے سے بات کرنی کر لوں میں گا، ہوں، مسئلہ نہیں۔ مجھے دیکھیں گستاخی بات کا کرنے ہے؟ کے ہاں ثبوت لیے دو۔ چلے جی، آپ کریں جی بات، باقیوں کو نہیں میوٹ اس کر طرح دیں، نہیں، اس دنیا طرح سے نہیں، آپ اس طرح لائن نہیں، نوٹ اس کرنا طرح ہے۔ دیکھیں نہیں، ایسے اس نہیں، طرح پہلے نہیں، میری ایسے بات نہیں ہوگا۔ مکمل ہوگی، اس کے نہیں بعد نہیں، ایک منٹ پلیز میں ان کو وضاحت مجھے کر چیک دوں۔ کرو ذرا مجھے ایسے۔ صرف 30 پہلے تو سیکنڈ بات دے دیں، ہے صرف 30 سیکنڈ، اچھا ایک منٹ صرف، ایک ٹرمز اینڈ سیکنڈ وکاس، کنڈیشنز، وکاس پلیز۔ ہاں میں جی، ایک اور صرف بعد بات ہی کر رہا ٹرمز ہوں اینڈ کنڈیشن یار، بعد ہی سارا کو بعد ہی، مجھے صرف یار 3 سیکنڈ دیں۔ اور یار وکاس ٹرم دے اینڈ دیں کنڈیشن یار، پھر بعد میں میں، جا رہی ہوں پہلے یار، اب اپنا اسی سوال لگے تو رہتے واضح ڈبیٹ کرو نا، کرنے۔ تمہارے سوال ہی مبہم ہے، پہلے مجھے یہ 30 سوال تو سیکنڈ دے واضح دیں، کرو، پہلے تمہارا مجھے سوال یہ ہی 30 مبہم ہے۔ سیکنڈ دے دیں، 30 سیکنڈ دے دیں، 30 سیکنڈ دے دیں، میں جا رہا ہوں میں اس کے کس بعد، ٹائم سے بول رہا ہوں، میں جا تم نے رہا مجھے ہوں بات اس کے مکمل بعد، کرنے نہیں مجھے دی۔ 30 سیکنڈ دے دیں یار، میں جا رہا ہوں آپ اس کے بعد۔ رکو یا چلے جاؤ، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یار انہوں بول لیکن رہے دے یار، بات بھگوان تو مکمل میوٹ لا کرنے یار دو۔ کی ہو گیا؟ عبداللہ میوٹ لگا لو، مجھے 30 سیکنڈ اس بات نے کرنے دو، اس میں جا رہا ہوں اوے اس انہیں کے نہیں بعد۔ کرن دینی، عبداللہ انہیں تمہیں نہیں کرن کچھ دینی، نہیں تینوں پتا۔ گل تو میوٹ لا لا، انہوں گل کر لیندے، وہ دی گل جو ختم ہو جائے گی، اس تو بعد بہت میں مائک شکریہ، اوپن کر لوں گا۔ بہت شکریہ، اس کے بعد آپ 2 گھنٹے بولیں، میں نہیں بولوں گا، بہت شکریہ۔ بات اس طرح ہے کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ جو اہل سنت والجماعت کے یہ افراد ہیں، یہ زیادہ تر کم عقل ہیں، ان کا آپ کیا مطالعہ نہیں ہے۔ سمجھتے ہیں، کیا یار سمجھتے پلیز ہیں، کیا بات نہیں کرنے دو سمجھتے، یہ عبداللہ، ادھر یہ جا کے کیا بتائیں۔ گھٹیا حرکت ہے تمہارے میں؟ نہیں نہیں، یہ بات ادھر نہیں ہوگی۔ جاہل تم ہو میں لیکن اگر بولوں گھٹیا کہ بھی میں ساتھ ہی تمہیں، ہو۔ میں دیکھو، ابھی عبداللہ میں نے مجھے ادھر بات کرنے تصویر نہیں لگا دو دینی گے، ہے، جب تک بات تصویر نہیں لگا کرنے دینی دو ہے، گے تم میں نے نہیں بولنا بولنے ہے کہ دوں زیادتی گا، کی ہے۔ جب تک بات نہیں کرنے دو گے میں نہیں جو بولوں گا۔ میں نے بات 30 کرنی ہے سیکنڈ نا، مانگے جو ہیں، بات کرنی 30 ہے سیکنڈ اپنی براڈ پر جا کر کرو، ہم میں نے ایسے ہیں 30 تو ہم سیکنڈ ویسے ہیں، مانگے ادھر ہیں، نہیں۔ 30 سیکنڈ میں نے مانگے ہیں، وہ نہیں دے ادھر سکتے۔ آپ کا کوئی سوال ہے، او سوال ہے بھائی تو وہ سوال جان، رکھو، 30 سیکنڈ عبداللہ، کوئی 30 سوال سیکنڈ، ہے جا تو جا وہ جا جا رکھو جلدی جا، اپنا سوال۔ مرغا تیرا بھکھا ہو جانے، جا ککڑ چکڑ پھاڑ سوال کے آ۔ کوئی سوال ہے، وہ سوال رکھو اپنا۔ وہ میرے ہم پہ اہل قیامت سنت والے کو دن یہ بھی وہ ہے تو ٹائم نہ وہ آئے ہے، کہ میں ادھر نہیں سوال کرنا، کروں تم سے، ادھر جا کے کرو، قیامت والے دن بھی وہ ٹائم نہ آئے کہ میں ادھر سوال سے کروں بات تم پھر سے۔ آگے بڑھ جائے گی، وہ عقل ادھر سے کے آگے اندھے بات میں بڑھ تم جائے سے گی۔ سوال کروں گا، تم سوال کر ہی تم نہیں سے، سکتے، تمہارے اندر وہ اتنی میں تم طاقت ہی سے نہیں ہے، سوال کروں گا، کیونکہ اس سے سوال بہتر میں موت اپنے چوز کروں سوال، گا۔ پہلے سوال میں کی تم دلیل سے دینی سوال پڑتی کروں، ہے۔ اس سے بہتر ہے میں موت چوز کروں، میں مر جاؤں، اس سے بہتر ہے تم سے سوال کرنے سے۔ جاہل ادھر مدرک، میں تم بالکل، سے سوال کروں میں گا۔ نے بات بالکل نہیں کرنے دینی کہ اہل سنت ایسے ہیں تو ویسے ہیں، یہ اپنی اہل براڈ پر جا کر سنت کرو، کے ادھر آئے ہو لوگ سوال یہ جو کرنے، اب نیچے کالے ادھر آئے ہو سوال کرنے۔ یہودی لکھ رہے ہیں، ان کی اطلاع کے لیے یہ عرض ہے کہ حضور اقدس میرے آقا پاس دو اذان ہو رہی جہان ہے، صلی ضیاء بھائی اللہ بات کرنا، علیہ لیکن وآلہ وسلم، عبداللہ اب تجھے تیرے نبی کا واسطہ ہے اگر تو نے مجھے بات نہ کرنے دی تھی، تیرا ان پہ بھی کوئی ایمان نہیں ہوگا اگر تو نے مجھے بات نہ کرنے دی۔ بھگوان صاحب تو آپ یہ جو خاموش لوگ نہیں ہو کالے سکتے، آپ بھی یہودی 1 لکھ منٹ رہے کے ہیں، لیے دوسروں کو یہ جو آپ تلقین لوگ کرتے ہیں خاموش ہونے کی، تو یہ آپ جو 1 لوگ سیکنڈ کے کالے لیے نہیں خاموش یہودی لکھ ہوتے۔ رہے ہیں، یہ جو سفید یہ جو یہودی لوگ ہیں، یہ جو تم ایس ایچ بیٹھے ہوئے یار محمد اس صاحب، کو، آپ کو بھی یار نبی کا نہیں، واسطہ ہے، تیری بات زبان کرنے بند دو نہیں یار، ہوتی۔ کیا اچھا جی تکلیف 1 ہے؟ منٹ چپ کیا کریں جی، بات 30 کرنے دے، سیکنڈ تم آپ نے کسی بات کو کرنی ہے کرنے جی، کریں دیتے؟ بات، کیا کرنی ہے؟ 30 کرو جی سیکنڈ 30 بات سیکنڈ، نہیں کرنے دے رہے یار یہ لوگ، نہیں، کرو تم کرو کیا کرو کسی ان کو شروع کو کرو کرنے مسئلہ شروع دیتے پتہ کرو، نہیں کیا ہے؟ تو غلط بات نہیں بہت کرنی تو بات کرو، شروع کرو 30 شکریہ، سیکنڈ۔ غلط بات کروں گا
थोड़ा नीचे उतार देना यार, मैं जा रहा हूं। ठीक है करो बात। मैंने कहा मुझे 30 सेकंड आखिरी दे दे। हाँ जी, ये जो लोग काले यहूदी लिख रहे हैं और बार बार काला यहूदी कहते हैं, इनके लिए इतला है कि अपने जो अकाबरीन हैं, अपने ये जो उसातिज़ा कराम हैं, डॉक्टर ज़िया रसूल जैसे, मुफ्ती मुबशर जैसे, इनसे रजू करें और इनको कहें कि ये आपको तिरमिज़ी की हदीस पढ़ के सुना दें कि जिसने जानबूझकर किसी शख्स को कहा ओ यहूदी, ये आका दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जिस शख्स ने किसी को जानबूझकर ये कहा कि ओ यहूदी,
تو اس کی سزا 20 کوڑے ہے، 20 کوڑے. اور میرا ٹک ٹاک پہ میرے بھائیوں کا کوئی دعویٰ نہیں کہ ہم یہودی ہیں، اور یہ لوگ سمیت مفتی مبشر صاحب کے کالے یہودی کالے یہودی کالے یہودی. حدیث پوری سن لیں. آپ ایسا کریں بھائی جان حدیث وہ پوری حدیث سن لیں. 30 سیکنڈ ہو گئے آپ کے، 30 سیکنڈ آپ کے ہو گئے ہیں، آپ نے 30 سیکنڈ مانے تھے، ہمیں آپ حدیث کی پوری بات سن سنی ہے. لیں. حدیث پوری سن لیں. حدیث شریف کا آخری ہمیں جو پتا ہے مسلمانوں کو کہ اس کا کیا مطلب ہے، کس کو کہنا ہے کس کو نہیں کہنا. تیرے 20 سیکنڈ نہیں ختم. حدیث پوری سن لیں. ہمیں پتا ہے، ہم مسلمان. آپ ایسا کریں اپنی ریاست میں جائیں، ادھر جا کے ہم پہ کیس حدیث کروا پوری کے سن لیں. ٹھیک ہے. حدیث پوری ہم سن نے لیں. کالے حدیث پوری یہودی سن کہنا لیں. ہے کیونکہ آپ ہیں کالے یہودی. حدیث تو پوری آپ سن لیں. اپنی یہ ہے ریاست میں جائیں، ان سے گستاخی. کہیں کہ یہ بھائی ہے یہ ہمارا قانون ہے. آپ جائیں دو نہ جا کے جہان کہیں کے یہ کول وہ کی نبی پاک گستاخی صلی اللہ یہ علیہ وسلم ہے. نے کن کو کہنے سے منع کیا ہو ہمیں پتا ہے. حضور اقدس یہودیوں کے کو یہودی فرمان کہنے سے کی نہیں منع کیا. گستاخی یہ ہے. یہ لوگ نبی ہیں پاک صلی اللہ علیہ گستاخ. وسلم نے یہودیوں کو یہ یہودی آقا کہنے سے کے نہیں منع کیا. کلام کی سارا قرآن گستاخی. پاک یہودیوں کو یہودی کہتا ہے. حضور کی حدیث وہ ہمیں کی پتا ہے کس کو گستاخی یہودی یہ کہنا ہے. کس کو نہیں کہنا. آپ کو سمجھانے کی یہ ضرورت ہے نہیں ہے. حضور کے آپ کو تکلیف ہے، آپ جائیں اپنی ریاست میں، حضور ان سے جا کے بھگوان کہیں تم یہ ہمارا کتنے قانون ہے جھوٹے اور شریف. مکار آدمی ہو کہ 20 سیکنڈ یہ ہے کا وقت آپ حضور نے مانگا ہے تو آدھا یہ کیا گھنٹہ ہے؟ ہو گیا تم بول رہے ہو. حضور کا 30 سیکنڈ کا تو نے مانا تھا. 20 سیکنڈ کا وقت اب جاؤ شاباش. گھنٹے سے بک بک کر اوے آپ جاؤ شاباش. یہ تمہارا دوسرا علاج کرے کالے یہودی. یہودی نسل یہودیوں کی ہڈیاں کھانے والے کالے یہودی یہ میرا دوسرا علاج حضور کرے. کی گستاخی. یہ کالے یہودیاں یہودیوں کی نسل یہودیوں سے ہڈیاں لے کے یہودیوں کی ہڈیوں پہ پلنے والے یہ کالے یہودی. ان کو تکلیف ہو رہی ہے ہمیں کالے یہودی کیوں کہتے ہیں؟ تو نہ یہودیوں سے ہڈیاں لو جا کے، یہودیوں سے ہڈیاں لے کے نہ بمبو ادھر آ کے نہ بکواس کرو اسلام پہ قرآن پہ پیغمبر اسلام پہ نہ بکواس کرو. نہ ہم آپ کو کالے یہودی کہیں. آپ کالے یہودی تھے، آپ کالے یہودی ہیں، آپ کالے یہودی رہیں گے جب تک آپ توبہ نہیں کرتے. آپ کالے یہودی ہیں. آپ کو تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ جو آپ کے آباء و اجداد ہیں ان کے نام سے آپ کو تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ کالے یہودیوں وہ کالے یہودیوں کی تکلیف ہوتی ہے اپنے ابو کے نام پہ. اور جنہوں نے تمہیں ہڈی دی ہے ہڈی ڈالی ہے ان کے نام پہ کیوں آپ کو تکلیف ہوتی ہے؟ کالے یہودی کالے یہودی آپ کو کیوں اپنے ابو کے نام پہ تکلیف ہوتی ہے؟ وہ ابا جی جو آپ کو ہڈی ڈال کے بھیجتے ہیں اس ابا جی کے نام پہ آپ کو کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ کالے یہودی صاحب کالے یہودی کیوں تکلیف ہوتی ہے آپ کو؟ گستاخ انسان. کالے یہودی آپ کو کالا یہودی کہنے سے کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ جن ابوں سے جن باپ دادوں سے ہڈی لے کے آتے ہو ادھر بھونکنے کے لیے ان کے نام پہ کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ کالے یہودیوں کو بتائیں ذرا. کالے یہودی آپ کے 30 سیکنڈ ہو گئے ہیں. بکواس بند کرو، نکلو یہاں سے. چلو شاباش. اوے حیا کرو، ڈوب مرو گستاخو. آپ کے 30 سیکنڈ ہو گئے ہیں. چپ کر کے نکل جاؤ یا آپ کو دوسرے طریقے سے نکالیں ہم. حضور نے کہا ہے چل شاباش نکل کالے یہودی. یہودی نہ کہو. نہیں کتنا لعین اور کالے یہودی صاحب یہودی نہ کہو. اپنے وعدے کی پاسداری نہیں ہاں وہ کرتا. مسلمانوں کو کہا ہے یہودیوں کو یہودی کہنے کا اللہ نے حکم دیا. اللہ نے کہا یہودیوں کو یہودی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہودیوں کو یہودی کہتے تھے. نبی کے فرمان کا ہمیں پتہ ہے. نہیں کتنا لعین شخص ہے تو بکواس کر رہا ہے. یہودی سے نکلو کالے یہودی صاحب. تم خاموشی نہیں ہوتا. کالے یہودی صاحب نکلو یہاں سے. کالے یہودی نکلو. شاباش. شرم سے کالے یہودیوں کو تکلیف پتہ نہیں ہو رہی ہے. یہودیوں کی ہڈیاں لیتے وقت نہیں شرم آتی ہے. یہودیوں کا نام لینے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے. بڑی آگ لگتی ہے کالا یہودی کہنے سے. واہ جی واہ. کالا یہودی کالا یہودی تیرے 20 سیکنڈ ختم نہیں ہوئے. کالے یہودی تیرے 20 سیکنڈ ختم نہیں ہوئے. کالے یہودی کالے یہودی اپنی زبان دا ہی پاس نہیں جڑا بندہ رکھ سکتا. چلو بھی کالے یہودی. اچھا ہم جان بوجھ کے نہیں کہتے، ہم جانتے ہیں تم یہودی کا ٹائم ابھی تک 20 سیکنڈ نہیں ہوئے. عمل کرنے دیں. حضور کا نہیں یہ کالے یہودی کا 20 سیکنڈ پہلے بتاؤ یہودی تو نیٹورک سے لوگوں کو کالے یہودی ہرا یہودی تیرے 20 سیکنڈ ختم نہیں ہوئے. ہرا یہودی کالے یہودی کا واسطہ ہے.
نہیں مانیں گے چھوڑ دو یار یہ باتیں ضیا بھائی آپ کو دیا بات کرنے دو آپ نے نہیں کرنے دی یہ ہے گستاخی حضور کی حدیث دی یہودی نہ کہو کسی کو ایسا کرنی کرنی ہے حضور کی ہماری کوئی بات نہیں ہم نے کرنی کرنی ہے شرم کرو شرم عبداللہ تجھے نبی کا واسطہ دیا شرم کر نبی کا واسطہ دیا تجھے کالے یہودی کا واسطہ تیرے 20 سیکنڈ ختم ہو گئے نبی کا واسطہ دیا کوئی شرم اے کالے یہودی تجھے کالے یہودی قدر بے غیرت ہیں قدر اخلاقیات سے گرے ہوئے ہیں تیرے سے بڑے نہیں ہیں تیرے سے بڑے نہیں اتنی گستاخی ان لوگوں نے کی ہے تو اللہ نہیں بخشے گا یہ محمد عربی کے گستاخ ہیں محمد عربی کے خاتم ہیں میرا یہ مطالبہ ہے کہ ان کی ریکارڈنگ یہودی اپنی گل کا پاس رکھ ہوں ڈنڈا دیتا ہے لون مسک نے آ کے ساڈے نال بھونک دے عبداللہ تو اپنے نبی کا واسطہ نہیں سمجھ سکا اتنا گستاخ ہے اوے گستاخ یہودی محمد عربی کا واسطہ اگر محمد عربی کو اپنا نبی مانتے ہو اگر محمد عربی کو اپنا نبی مانتے ہو مجھے میرا ٹائم پورا لینے دو 30 سیکنڈ میرا 30 سیکنڈ مجھے پورا لینے دو اگر محمد عربی کو اپنا نبی مانتے ہو نہیں لینے دیں گے یہ گستاخ ہے نہیں لینے دیں گے یہ محمد عربی کو کچھ نہیں مانتے کچھ بھی نہیں مانتے یہودی تیرا ٹائم ختم ہو گیا لعنت بے شمار بھائی جان میں کہتا ہوں آپ تیرا ٹائم ختم ہو گیا میں کہہ رہا ہوں کالے یہودی پر لعنت بے شمار ایک کالے یہودی ایک کالے یہودی تیرا ٹائم ختم ہو گیا یا رسول بھی یا رسول بھی شاطر نکلے اور میری کوئی اوقات نہیں محمد کی اوقات بھی نہیں تم لوگوں نے رکھی میری تو چلو نہیں بکواس نہیں ہے نبی کی اوقات رکھ لیتے بکواس کرے گا پھونکے گا ان کو اوے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دیا ان کی اوقات تو رکھ لیتے شرم کرو شرم تو دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم 3 سیکنڈ پورے نہیں آپ لوگ آپ لوگوں کے دل میں ان کی بھی کوئی 3 سیکنڈ پورے نہیں کیتے تیرے سے بڑا بغیرت ہے کوئی دنیا میں یار مہربانی کر کے تھلے لا دو یار ازل سے یا رسول گستاخ ہے جس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ پیچھے پھینکو کا کار ہے اچھا ضیا بھائی انہیں 3 سیکنڈ اور 3 سیکنڈ پورے کرنے تو بعد ضیا بھائی بولے نے ہمیں بکواس کر دے نا تے ازل تو مکار نے نو سر باز نے بات کرنے دینا یار خان صاحب ایک منٹ چل عبداللہ ایک منٹ گل کرن دے ہن انہاں نوں مرشد کھچڑی پکا کے تے آپ کتے ٹر گئے ہو عامر نذیر صاحب بات سن عامر صاحب تسی بھی فیم کھا کے لمے پے رہے ہو نا عامر صاحب بات چھوڑ دینا گل کرو یہ مسئلہ ہوا عامر صاحب سب سے پہلی نہیں بات عامر بھائی آندا ہے کہ اہل سنت ہیں جنہیں اہل سنت دے مولوی ہیں جنہیں عامر صاحب پھر آپ جب اکیلے بیٹھے ہوں گے پھر میں آؤں گا انشاءاللہ اے گل کرن آیا سی ایتھے سوال کرن آیا سوال کرے تمیز نال
ਮੈਨੂੰ 3 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੰਗੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਵਕਾਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਗੱਲ ਟਾਈਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਦੇं। अच्छा चलो जी, सवाल इसने बोला है ने कि इंज सवाल कीता अहले सुन्नत दे आधे उलमा घंटे इंज से ने वसा उन्हां दा देख लिया उन्हां दी औकात की है ये है वो है। नहीं, आप बार बार सवाल कह रहे हो, सवाल करो। चलो अब्दुल्ला साहब, आपसे सवाल है, नातईना आतईना और नाजिल में फ़र्क बता दो। सवाल है आपसे। ऐसे ना करें, ऐसे टेस्ट ना लें यार वो बंदों का। फिर बार बार देखिए, जो खुद चीज मुझे हम नहीं करने आती, नहीं आए आप आमिर मुझसे साहब, पूछे हो जो सकता है चीज मुझे ना करने आती। नहीं आए, बार बार ये कह रहे हैं आप सवाल करने आए हो, सवाल करो, सवाल करने आए। भाई आपसे गुफ्तगू हो नहीं रही, आपका ना ये उसमें ज़िया कोई भाई लेना को, ज़िया भाई को बुरा भला कह रहे हैं, बुरा भगवान से क्या मसला है? है। यार पता नहीं आपस में इनकी आपस में ही जो है, हम तो चुप करके सुना है हमने। ज़िया भाई ने क्या बोला उसको? कोई भी नहीं आके, कोई भी नहीं आके, बिल्कुल अच्छा ਉਹਨੇ आमिर ਆਕੇ भाई, 3 आमिर ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ भाई, ਦਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਵਾਸਤਾ। ਅਸੀਂ 3 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ अच्छा ਮੁਕੰਮਲ होस्ट ਹੋਏ भाई, ਨੇ, ਉਸ आपके ਤੋਂ ਬਾਅਦ पीछे से ਤੁਸੀਂ कोई ਆਪੇ आवाज खोल आ रही लेना है यार, अगर आप म्यूट कर ਤੇ दें। ਮਾइक ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ बकवासबाजी करन। अच्छा देखें, मैंने कहा था डिस्कशन के हवाले से बात को आगे बढ़ाएं, पहले तय कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा था मैं नाजिल में बात करना चाहता हूं, अगर कोई बात करना चाहता है तो मैं फिर वो सारे पॉइंट्स लिख के आप कल का टाइम दे दें या परसों का टाइम दे दें आप मुझे। अपना कोई ज़ाब्ता पहले लिख के दें हमें, आप अपना कोई ज़ाब्ता असूल आपका कोई है, किस असूल के तहत आप कुरान से ये काम करते हैं जो आप कर, वो पहले लिख के दें, यार उसको समझे। आमिर साहब, इसका जवाब आपको दिया है ना। ये नाजिल पे जो गुफ्तगू होगी, जो आपका असूल होगा वही हमारा असूल है। अगर आप ग्रामर लेंगे हम भी ग्रामर लेंगे, अगर आप लेंगे सिर्फ हम तर्जुमा। तो नबी पाक का उसवा हसना लेंगे, जो उन्होंने बताया हम तो उस तरह लेंगे। नहीं, उन्होंने नाजिल वर्ड की कोई वजाहत तो नहीं की ना। वर्ड की तो उन्होंने वर्ड बाय वर्ड तो कुरान ट्रांसलेट ही सदियों बाद हुआ है। हाँ, ट्रांसलेट हुआ है ना, जो ट्रांसलेशन वो तो कुरान सदियों बाद हुआ है ना, देखिए सदियों सिंपल सा बाद हुआ है। मैंने इसमें आपके लिए कुरान भी के मुश्किल नहीं है, हमारे लिए भी मुश्किल नहीं है। हाँ तो जो हाँ, कुरान लेकिन का मैं बता रहा हूँ ना कि जो कुरान का तर्जुमा आप लेंगे आयतों को पेश करने के लिए, वही तर्जुमा हम लेंगे। सिंपल सा असूल है। हमारे वाला ले लें तो झगड़ा किस बात का है? झगड़ा आगे फिर वो बताते हैं ना किस चीज का है, वो तो आपको पॉइंट्स देंगे ना कि हमारा दावा ये क्या है, रखना, उसको बयान करें, ये एतराज मसला ये है। है। आमिर भाई पहले डिसाइड कर लें, फिर पॉइंट्स रखे जाएंगे, और पॉइंट्स देने के लिए भी मैं आपसे वक्त मांग रहा हूं ताकि मैं वो सारे पॉइंट्स अरेंज आप अगर वक्त मांग रहे हैं तो आप एक मेरी रिक्वेस्ट पे गौर कर लेंगे। अगर मैं रिक्वेस्ट हम्बल आपसे करूं, जी जी बिल्कुल, आप ऐसा करें 10 मिनट की वीडियो बना के लाएं और वो गलती बयान करें जो आप बयान करना चाहते हैं। हमारे में जो गलती आपने देखी है, हमारा तो वही है ना, जो कुछ है आप हमारे बारे तो आज जानते ही हैं, हम आपके बारे में नहीं जानते कि आप ये चीजें कहाँ से और किस तरह से ये क्रिएट कर रहे हैं, किस ज़ाब्ते के तहत, किस असूल के तहत। अगर आप समझते हैं कि आप ग्रामर के तहत करते हैं और जिस तरह आप बता रहे हैं यहाँ पे एक लफ्ज़ का एक जगह मानी लेना है तो वही हर जगह लेना है, भले सलाद का मानी, वो क्या बता रहे थे आप, क्या हो जाए जो देखें, वो जब आयत में कॉन्टेक्स्ट में खुद ही अल्लाह ने डिफाइन कर दिया तो हमें बंदे को कोई जरूरत नहीं। नजूल पर मेरी बात सुने, अल हमीर भाई, आप 10 मिनट की एक वीडियो बना दें नजूल पर और बता दें कि नजूल से आप क्या मुराद लेना चाहते हैं और मुसलमान क्या गलती कर रहे हैं जो 14 सदियों में इनकी गलती दूर नहीं हुई, आपने 2025 में आके पकड़ लिया। वो बयान फरमा दें एक 10 मिनट की वीडियो में, क्या हर्ज है? चलें सही है, मैं ऐसा कर लूंगा और आप भी फिर क्या गलती है? हाँ मैं बिल्कुल कर लूंगा। अगर झगड़ा करना मकसद नहीं है, लड़ना मकसद नहीं है, एक दूसरे को तौहीन वगैरह एक दूसरे की करने मकसद नहीं है, सीखना सिखाना मकसद है ना, तो आप एक 10 मिनट की वीडियो बना के लाएं। अभी लाएं, हम 2 घंटे यहाँ पर यहाँ मैं फारग हो गया इंशाल्लाह, तो 2 नहीं अभी 4 तो घंटे अभी तो नहीं, आप मुझे टाइम दीजिएगा कम से कम 2-3 दिन का, क्योंकि उसको एडिट करना पड़ता है। आमिर भाई ऐसा नहीं होता, एडिट करना पड़ता है, उसको रिव्यू करना पड़ता है, उसको देखना पड़ता है, उसमें कोई गलत रह गई हो या कोई गलत अल्फाज निकल गए हों, ऐसे मजे से नहीं होता कि आपने बोला और वो लेके उठा के आ गए। इसीलिए मैंने कहा था कि इस लिहाज से जब मैं पॉइंट्स रखूंगा तो मैंने आपसे कहा मैं 2-3 दिन का टाइम रख दूंगा, उसमें पॉइंट डिस्कस कर लेंगे, टर्म्स एंड कंडीशन, उसके लिए मैं आपसे 3 दिन का टाइम मांग रहा हूँ और उसके बाद मुनाजरे का डिसाइड कर लेंगे। मैं असल जल्दी में नहीं हूँ। हाँ, असल चीज ये है कि मुनाजरा जो होता है ना, ये तब हो जाता है जब आपने एक दूसरे पर अपनी और उसकी गलती वाजे कर दी हो। आप कहते हैं एक वीडियो बना के या किताब लिख के कि भाई ये मुसलमान ये गलती कर रहे हैं, हम उस गलती पर गौर करेंगे क्या वाकई हम गलती कर रहे हैं या आप गलत बयानी कर रहे हैं। बिल्कुल तो सही। कोई अगर आपने कोई किताब नहीं लिखी तो मैं चाहता हूँ कि वीडियो बना दें, महफूज हो जाए कि भाई ये गलती है, हम उसको देखें, गौर करें, उसके बाद हम आपको जवाब दें कि भाई हाँ इस गलती को हम ऐसे दूर कर सकते हैं
या आपको बयान करने में गलती लग रही है, तो फिर मुनाजरा तो आखिरी हल होता है ना। पहले दिन ही मुनाजरा, मैं तो आपको सही बात है देखा ही पहली दफा है मैंने, कल परसों जब आप कल आए हैं ना। ये आपकी डीपी मैंने देखी है कहीं पहले, पता नहीं निसब की ब्राड पे देखी, कहाँ देखी है, लेकिन आपसे कभी गुफ्तगू नहीं मेरी हुई। कल मैंने पहली दफा आपको देखा, तो जिससे कभी बात ही नहीं हुई उससे इख्तलाफ किस बात का और झगड़ा किस बात का भाईजान? नहीं, ये आपने बहुत अच्छा कहा। ये मैं बिल्कुल, मुझे 3 दिन का एटलीस्ट टाइम दें, क्योंकि वीडियो ऐसे नहीं बनती, उसमें बहुत सारे चीज़ें रखनी होती है सामने। तो कम से कम मैं 3 दिन का टाइम मांग रहा हूँ। तो मैं वो डालूंगा और फिर मैं उसी हवाले से सबसे बात करूंगा। देखते हैं, अगर वो बात करना चाहते तो अच्छी बात है, हाँ नहीं बात करना चाहते तो वो उनकी अपनी मर्जी है। बहुत ज़बरदस्त ये तजवीज़ है, वकास साहब को ना भी पसंद आए तो भी ये तजवीज़ मुझे और आपको पसंद है। मुझे कोई मसला नहीं है, मैं तो कहता हूँ प्यार मोहब्बत से जो अच्छी बात हो, बगैर लड़ाई झगड़े के, बगैर उसको जो है वो गलत मुतालब देते हुए अच्छी गुफ्तगू हो, बस इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं है। अब करें बात, चलें सही है, फिर मैं इजाज़त चाहता हूँ। फिर आपने अच्छी तजवीज़ दी और मैं उसका कुछ करके फिर मैं आपके सामने रखूँगा। फिर आप उसमें से जो पॉइंट्स निकालना चाहें या उस पर किसी भी पॉइंट पे बात करना चाहें तो मैं रेडी हूँ। ओके जी, सबको अल्लाह हाफिज़। चलो ठीक है खान साहब, ओके चले ठीक है आमिर साहब। फिर जब तक वो वीडियो अपलोड नहीं करते तब तक इंतज़ार करते हैं, फिर उनके जो भी नुकात बात मुझे नहीं आ रही थी लेकिन अभी थोड़ी सी आपकी आवाज़ है, तो ठीक है वीडियो बनाएं, उस पर हम गौर करेंगे, उसका जवाब देंगे, या अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर डिबेट भी कर लेंगे, कोई ऐसा नहीं। जी ठीक हो गया, बेहतर हो गया। चले ठीक है, मैं भी इजाज़त चाहता हूँ। हाँ साहब, थोड़ा सा ना उधर जिस जगह पे लगे हुए हैं काफी बंदे आपके हो सकते हैं, थोड़ी सी तादाद बढ़ सकती है, उधर थोड़ा सा टाइम दे। किधर समझ तो गए आप। ओ मियाँ जी को मियाँ उधर जोर लाओ उधर। नहीं, असल में मसला ये है नजब भाई, मसला पता क्या है, ना तो हमने कोई जो है वो फिरका बनाना है, ना हमने जो है अपने आप में से किसी एक को सबसे बड़ा काबिल डिक्लेयर करके उससे कहना है कि भाई किताबें लिखो, ना हमने किसी से जो है वो चंदा लेना है। तो हमारा जब ऐसा कोई देखो बंदे रले ने नासर रले है तो यार बात तो कर थोड़ा कहाँ तक पहुंच गया है उसका यार। देखिए दूसरा बशर रले है, राशिद सीसी रले है। देखिए हम सिर्फ ये है कि इनफरादी सोच को सपोर्ट करते हैं। अगर वो गलत होगी उसको गलत कहेंगे, अगर वो सही होगी उसको सही कहेंगे, इतनी सी बात है। इनफरादी सोच हो नहीं सकती ना जब आप कहते हैं कि नाज़र साहब पर एक जैसे ही हो रहा है। हाँ, लेकिन एक बंदा ये कहे कि मेरे पे होता है नाजिल, ये उसकी इनफरादी सोच है, लेकिन एक बंदा ये कहे कि मुझ पे हुआ ही नहीं है कभी, ये उसकी इनफरादी सोच ही नहीं है ना। लेकिन आप लोगों में भी जो कहते हैं कि अभी भगवान भी कहता है मुझ पर नाजिल हो रहा है, महमूद कहते हैं मेरे पे नाजिल हो रहा है, आप कहते हैं मेरे पे नाजिल हो रहा है, लेकिन सबको सलात का तर्जुमा अलग अलग मिला हुआ है। गुराब का तर्जुमा जो कर रहा है आजकल ये खान अब्दुल वहीद, वो आपको क्या मुसलम तस्लीम है? नहीं है। नहीं, उसने सही वजाहत की है, मेरे से तो बहुत अच्छी वजाहत की है। हाँ अच्छा वकास साहब, ये जो तर्जुमा आप अल्लाह का करते हो, जो आप अल्लाह का तर्जुमा करते हो, हाँ ये भी वही लेते हैं, वो नहीं लेते। बड़ी खलबली मची हुई है, तो उनको अभी एक खलीफा की भी जरूरत है, क्योंकि उनका खलीफा जाने वाला है, और आपके अकायद जो है ना वो मरज़इयत को बड़े पसंद है, मैं आपको ये यकीन दिलवाता हूँ, क्योंकि उनका अभी जो है ना नहीं यार हमारे अकायद कैसे, में देखिए सबसे पहला ही एतराज़ ये है कि मैं मिर्जा साहब को नबी रसूल नहीं मानता, ये पहला एतराज़ है मेरा। हो सकता है आप में से किसी को अपना खलीफा सेलेक्ट कर ले, क्योंकि बचत उनकी इसी में। नहीं बनी इसराइल भाई, जिस तरह आप अपने आप को नबी और रसूल मानते हैं ना, नहीं हरगिज़, मिर्जा साहब की कुतुब को पढ़ें, मैं तो ये भी नहीं कहता तो सेम मानते हैं, इसी तरह मानते हैं। वो पढ़ो, मैं तो ये भी नहीं समझता कि ये अल्लाह जो है आपके मैंने जितना मिर्जा साहब को मैंने पढ़ा, मैंने नहीं देखा कि वो मिर्जा साहब के फहम में और आप लोगों के फहम में कोई फर्क हो, यानी कॉन्सेप्ट जो है ना वो एक ही है। नहीं हमें पुकारा नहीं है, सुन लेना, हम सिर्फ कुरान कॉन्सेप्ट तो एक ही है, नहीं 100% अलग है। हम सिर्फ कुरान को नबी लेते हैं, कुरान को ही रसूल लेते हैं।
ये भी आप लोगों ने चेंज किया। आपकी पुरानी वीडियोस जो यार बिनते जाहिर मरियम सी वाली बात वो है, नहीं। हमारा कोई अकीदा नहीं है हाँ ना। जो एक चीज हमें पहले कम तो समझ यही है आई ना, थी, बात तो सुन लें। कल को अगर आप इससे भी तब्दील हो जाएंगे तो फिर नहीं, इससे हम बैकवर्ड पे नहीं आए अभी तक। जितने भी हमारे पॉइंट्स थे कभी नहीं, यानी मिर्जा साहब भी ऐसे ही होते थे। उनका आधा घंटा पहले अकीदा कुछ और होता है और आधे घंटे बल्कि एक ही सफे में नहीं, उनके 3 आधे अकीदे घंटे लिखे वाली होते बात नहीं है। देखिए फिर आप वो तनाज़े वाली बात करते हैं। इस बात तक पहुंचने के लिए हमें कुछ साल का अरसा लगा है। हैं। देखें इस बात तक पहुंचने अभी के वो लिए नासिर अहमद साहब जो बैठते हैं आपके पास, तो वो यार अहमदी उनको हैं, छोड़ वो दे, रब्बुल मिर्ज़ाई हैं आलमीन यार, होने का अहमदी दावा हैं, करते हैं। उसका भी जवाब मैंने देना है। नहीं, नहीं, बात सुन आपको लेना, अगर जवाब खिलाफत नहीं की मांग गद्दी मिल जाए तो रहा। क्या चाहिए? आप भी पता है पीछे अल्लाह होने का दावा करते थे, और मिर्जा साहब नहीं ने भी यार, खुदा एक होने का दावा काउंटर किया हुआ है। आर्गुमेंट के तौर पे बात लेकिन होती है। देखें कभी भी काउंटर आर्गुमेंट को कॉन्सेप्ट लिटरल जो है दलील नहीं लिया जाता। काउंटर कॉन्सेप्ट आर्गुमेंट जो है ना, सिर्फ समझाने के लिए होता है कि भाईजान अगर आप आपका इस तरह ले कॉन्सेप्ट रहे ये है हो। ना, मैं बता देता हूँ आपका अच्छा, कॉन्सेप्ट है कि कॉन्सेप्ट बंदा हमारा है, बताएंगे आप? आदम उसके बाद नूह बनता है, यार उसके आप बाद इब्राहिम मेरे बनता है, ऐसे मोहतरम होता ढाडे हो, मैं मोहम्मद, और थोड़े नाल उसके ते बाद मेरी अल्लाह बहस बन बनती जाता है। नहीं। आपके साथ मेरी कोई बहस नहीं है। ठीक है ना, आपके ये पास आपका जितना भी कॉन्सेप्ट है, इल्म और है यही बहुत अच्छा है। बिल्कुल सेम टू सेम आपके साथ कॉन्सेप्ट ना जो है ना, मैं ये बात मिर्जा करने साहब आया का था। भी है, लेकिन अल्फाज आपने मुख्तलिफ है। कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं है। और आप ये जो जितनी आप कहते हैं ना कि आज हमने तबाही फेर देनी है, हम इंडिपेंडेंट सोच वाले आ गए हैं, आपकी मेरे ख्याल है तालीम नहीं है, या आप तारीख को नहीं पढ़े हुए। हिस्ट्री में ऐसे बहुत से लोग हो चुके हैं पूरी दुनिया में। ये सर सैयद जो है ना, उसका भी यही था, आप वाली सोच थी उसकी। अल्फाज मुख्तलिफ है, कॉन्सेप्ट सेम यार सेम है। ये पता नहीं कौन कहता है तबाही फेर देनी। जिसने कहा है वो खुद जिम्मेदार है, जिसने नहीं कहा वो उसका, मैं इंफरादी सोच है ना मेरी। अब किसी और हाँ तो इंफरादी सोच, इसीलिए तो मसला है ना, यही तो मसला उसने है कि कह जब दिया है वो कुरान खुद करीम का जिम्मेदार है, नाजिल मैं है। थोड़ी उसका जिम्मेदार हूँ यार। आप कहो कि उसने ये नहीं, बात की बेसिकली है, ना उसकी भी आपकी जिम्मेदारी कोशिश मैं पता है हूँ। क्या है, मैं बता देता हूँ आपकी कोशिश क्या है। क्योंकि हमारे लिए मरकज़ है ज़ाते मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आप इस मरकजियत को हटाना चाहते हैं। और जब आपको पता है नहीं, कि हम हमने इस मरकजियत को देखें, हटा देंगे, हमने बात तो सुन हमने लेना, बात सुन लें। हम्म, आप इस मरकजियत को हटा देंगे तो आप कुरान करीम में से कुछ भी साबित नहीं कर सकते, और एंड ऑफ द डे ये कहना पड़ेगा ये किताब क्रिएटर की तरफ से नहीं है। नहीं, मोहम्मद सेम टू सेम रसूलुल्लाह को मिर्जा अगर हम साहब, मेरे सेम टू मोहतरम, सेम। और यार छाड़ दो मिर्जा साहब नाल जोड़ना। अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह को हम हटा उनका भी देंगे, बिल्कुल कॉन्सेप्ट बात तो यही है, सुन लेना, कॉन्सेप्ट बात उनका तो भी करने यही दें है। यार। आपका यही मसला है, आप बात नहीं करने देते हैं। आप बात कर लें, मैं चला जाता हूँ, आप सुकून से बात करें। मेरे मोहतरम, अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह को हम हटा देंगे कुरान से, तो हम कुरान की आयत का इनकार करेंगे। तो आयत का इनकार करने का मतलब है कि हम काफिर या काज़िब हो जाएंगे। तो हमारा तो इस किताब से फिर ताल्लुक ही नहीं है। आप ये कहा करें ताल्लुक कि तो वैसे भी नहीं बात है सुन ना, लें, वो तो बात सुन लें, अभी मैं अपनी बता मेरे देता पास वो हूँ, वीडियो भी मौजूद है मैं बता जो देता हूँ ना, आपकी और दोबारा दादा की बता लड़ाई देता हुई हूँ, थी। दोबारा रिकॉर्डिंग कर लें। दादा के व्हाट्सएप पे तो हम लोग कहते हैं कि कुरान करीम जो है ये क्रिएटर का कलाम नहीं है, और ना ही अल्लाह क्रिएटर है, और इधर आके हम मुसलमानों के सामने या भाई आम लोगों के ये सामने कहते हैं मैं नहीं, यही बता रहा हूँ, ये दादा का ऐसा पर्सनल नहीं है। ओपिनियन, दादा का पर्सनल ओपिनियन है। वो क्रिएटर को नहीं मानता, वो किताब नहीं, को। आप क्या कुरान करीम को क्रिएटर का कलाम मानते हैं? यार इस बात पे पहले बहस हो चुकी है कि जो क्रिएटर है वो किस तरह अभी है, बता देना, इल्म जो अभी है। बता दें, अभी यार से आप मेरे से बहस शुरू सवाल कर ना करें लेते मेरे हैं मोहतरम। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਤੇ बस। ਦੇਣ ਦੇ ਯਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹਮ ਕਰੋ बात ਹੁਣ कोई एक भी बात नहीं पूरी होने दी, एक बात नहीं। इधर से छलांग लगा के उधर, अच्छा, दादा ने चलें ये ये कह बता दिया, दें कि आप वो अल्लाह खान को साहब ने क्रिएटर ये कह मानते दिया, हैं, और भगवान का कुरान ये करीम को दावा है। क्रिएटर का कलाम ऐसी मानते सोच हैं। वाले लोग जो है वो बहुत सारे मौजूद हैं। भाई इसको हम लेते हैं अल्लाह का कलाम। अब अल्लाह की एक डेफिनेशन है, और वो पिछले दिनों पूरी बहस हुई है इधर, मैं पूरा बता के गया हूँ। फिर वही सवाल जो है बच्चों की जिद होती है ना कि नहीं ये चीज मैंने फिर दोबारा पूछनी है, मैंने फिर दोबारा पूछनी है। वो बच्चों की तरह जिद कर रहे वो थे। जो आप बता के गए उस पर तो मैंने उसी दिन सवाल कर लिया था। आप कह रहे थे कि शऊर जो है अच्छा, वो फिर अल्लाह एक है, सवाल मेरा भी है, मेरे लेकिन सवाल आप का कह भी रहे थे जवाब दे दें। आपका जो शऊर है अच्छा, वो आपने अल्लाह इतने नहीं है। सवाल किए, एक सवाल का मेरा जवाब दे दे, मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। नहीं, पहले मुझे इस सवाल का जवाब देने कि मैं क्या कह रहा हूँ कुरान कि करीम हर क्रिएटर का सवाल का कलाम है। जवाब दूंगा। बैठ के मेरे से 100 सवाल करेंगे, 100 सवाल का जवाब दूंगा। मेरे एक सवाल का देते हैं जवाब ना, दें। पहले इसका तो जवाब देना। यार मैं कितने सवालों के आपके जवाब दे चुका हूँ, आप एक सवाल का तो मेरा जवाब भी दें। एक ही सवाल है कि किस सवाल का जवाब दिया। मेरा सवाल आप लोगों से तो मेरा एक ही सवाल है सिर्फ, कि कुरान करीम क्रिएटर का कलाम है, क्या अल्लाह क्रिएटर है। क्या कुरान में क्रिएटर लिखा है या अल्लाह लिखा है? आप मुझे कुरान पर बाद में जाएंगे। हाँ तो अल्लाह का कलाम है, बस सिंपल सी बात ये है। कुरान करीम जब नहीं था अल्लाह तब भी था, अल्लाह तब भी क्रिएटर था। हाँ बस अल्लाह का कलाम है, मैंने जवाब दे तो दिया है। हाँ
نہیں آپ اللہ کو کریٹر مانتے ہیں، قرآن کریم کو کریٹر کا کلام میں مانتے ہیں؟ بالکل اللہ کو خالق مانتا ہوں. اب نہیں ہضم ہو رہا، جواب دے دیا. میرا بھی سوال لیں، میرا بھی سوال لے لیں. خالق کریٹر ہوتا ہے؟ تو خالق تخلیق کرنے والے کو کہتے ہیں، اس کو ہی کہتے ہیں. تخلیق کرنے والے کو خالق کہتے ہیں، اور کس کو کہتے ہیں؟ چمچیاں بنانے والے کو کہتے ہیں. یعنی اللہ کریٹر ہے؟ یار میں نے ابھی یار نجف بھائی یہ کیا بندہ ہے یار، یہ بھائی خالق کہتے ہی اس کو ہیں جو تخلیق کرے، تخلیق کرتا ہے، جو الگ کرتا ہے اس کو خالق کہتے ہیں، جو خلق کرتا ہے. اور میرا سوال میں آپ سے اس کا ترجمہ پوچھ رہا ہوں نا، اس کا ترجمہ پوچھ رہا ہوں. خالق کا ترجمہ ہو گیا کریٹر. اب آپ مجھے بتائیں، آپ اللہ کو کریٹر مانتے ہیں؟ یار یہ ابھی ایک سوال آپ نے کر لیا، میں نے اس کا جواب آپ کو دے دیا ہے. بے شک وہ اللہ کو جی خالق مانتے ہیں، انہوں نے کہا ہے. جب بول دیا ہے میں نے جواب دے دیا. میرا سوال لیں، اب میرا بھی ایک سوال کا جواب دیں. جی عبداللہ صاحب. نہیں میرے سوال کا جواب آیا ہی نہیں، میں کدھر سے آپ کا سوال کا جواب دے دوں؟ یہ تو دو ٹوک سوال ہے کہ آپ اللہ کو کریٹر مانتے ہیں یا نہیں. میں نے بتایا کہ لفظ اللہ جو ہے وہ خالق ہے. اب خالق آپ خالق آپ نے بتا دیا نا، خالق آپ نے بتا دیا، آپ نے خالق کی ٹرانسلیشن بتا دی کریٹر. ہاں بس کریٹر ہے تو بس ٹھیک ہے، اللہ خالق ہے. مجھے اس کا جواب دے دیں کہ آپ اللہ کو کریٹر مانتے ہیں. سمپل سی بات میں نے بتا قسم سے دی ریکارڈنگ نہیں لگائی ہوئی. اور میرے محترم میں نے جب کہہ دیا ہے کہ اللہ خالق ہے، اب اس کو انگلش میں کریں، عربی میں کریں، فارسی میں کریں، اس کو رشین میں کریں، جس میں مرضی کریں ٹرانسلیشن. جب میں نے ایک سٹیٹمنٹ دے دی ہے، یہ رول آپ کہیں پہ بھی لے جائیں، اللہ خالق ہے. انگلش میں کہتے ہیں اللہ. پھر کیا اس میں آپ کو جواب دینے میں کیا مسئلہ ہے؟ محترم جواب دیں. انگلش میں کہتے ہیں اللہ از کریٹر، عربک میں کہتے ہیں اللہ جو ہے وہ خالق ہے. بس دنیا کو بنانے والا، سب کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اور نہیں مانتے نا نجیب بھائی، نہیں مانتے دنیا اللہ نے بنائی ہے. نہیں یہ نہ کرو، صرف اتنا سوال کر لے تو سوال کمپلیکیٹڈ تو میں پوچھ رہا نا، جس ویلے میں نہ کو پوچھنا نا کہ اللہ نو کریٹر مانتے نے، تو وہ سب چیزیں ہی آ جائیں. آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دینا تو بس پھر دنیا نا فلانی سٹوری آندی ہے تے دنیا دے بارے فلانی سٹوری آندی ہے. میں سوال ہی بہت علمی بندے ہو جی، ایک سوال کا ہمارے بھی جواب دے دو نا. سوال میرے کا تو دے دو. ہاں اور نہیں، میں صرف جواب ہے وہ نہیں دیا جا رہا. آپ کے سوال کا میرے پاس جواب نہیں ہے، آپ میرے سوال کا جواب دو گے تو میں آپ سے میرے سے آپ نے کس کے بارے میں سوال کرنا ہے؟ قرآن کریم کے بارے میں. بالکل قرآن کریم کے بارے میں. ہاں تو پہلے ہم یہ تو طے کر لیں کہ قرآن کریم جو ہے وہ کریٹر کا کلام ہے یا نہیں. آپ کا عقیدہ ہو کہ یہ کلام اسی انسان کا جس نے یہ لکھی ہے، تو میں انسان سوال کرنے والے کو بھی یہ پوچھا جاتا ہے انسان کی لکھی ہوئی کتاب. اچھا اگر آپ سے اتنا کر لو نا. نہیں ایک منٹ رکے نجف بھائی، ایک سیکنڈ آپ سے آگے پوچھے کہ آپ کے پاس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کرسچن کو چھوڑ دیں، کرسچن کو چھوڑ دیں، تو آپ اس کو یہ بولیں گے پہلے تو مسلمان ہو پھر ہم صداقت کا ثبوت دیں گے. نہیں یہ بات ہم لوگ ان سے کرتے ہی نہیں. ہم لوگ ان سے پہلے اللہ کی بات کرتے ہیں، اللہ کی وحدانیت اور توحید کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا اللہ کو عربی کا چلے میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. اللہ کا تعارف کرایا جائے گا، اس کے بعد اللہ لفظ عربی آپ ہاں میں دینے کے لیے تیار ہوں نا. اللہ لفظ عربی کا اس کو اردو میں ترجمہ بتاؤ. اللہ کا کوئی ترجمہ نہیں ہے. کوئی ترجمہ نہیں ہے تو آپ کے سوال کا کوئی جواب نہیں ہے. اچھا ویسے عبداللہ بھائی یہ جو کرسچن کی بات کر رہے ہیں نا، تو کرسچن کے بارے میں بھی قرآن میں آتا ہے کہ کرسچن کو جو تبلیغ کرنے کا طریقہ کار ہے وہ کیا ہے کہ ان سے کہا جائے کہ آؤ اس کلمے کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہیں کہ اللہ ایک ہے. سب سے پہلے ان کو اللہ کا تعارف دیا جائے، اس کے بعد ان سے بات کی جائے گی. بالکل. ابو بکر میر بھائی خیر آپ پتہ نہیں آپ نے بائبل پڑھی ہے، بائبل میں ٹرینٹی ہے، تین، خدا کا بیٹا اور روح. جو قرآن نے یہ کہا ہے نا کہ آؤ اس بات کی طرف جو آپ میں اور ہم میں یکساں ہے، کتاب کو بولا ہے، ہم ان کو بائبل سے ہی ثابت کریں گے کہ تین خدا نہیں ہے. ان کو خدا کا اللہ کا تعارف دیا جائے گا، ان کو سمجھایا جائے گا، بتایا جائے گا، اسی کے اوپر بات ہوگی. اس کے بعد ان سے بات ہوگی کہ یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کی کتاب ہے یا نہیں.
सबसे पहले तो जो अच्छा हमारे चलें, और वो उनके अहले दरमियान किताब यकसा वो फिर सवाल की तरफ अलहदा आएंगे। से बहस है। आपके और हमारे दरमियान बनी यकसा क्या है? इसराइल कुछ भी नहीं, हाँ मैंने पूछा कुछ है भी ना, नहीं। आप अल्लाह का लफ्ज, अल्लाह अरबिक का वर्ड है, आप मुझे इसका उर्दू में तर्जुमा बता दो तो मैं आपके लेकिन सवाल का हम जवाब। पहले ये तो समझेंगे ना कि आप अल्लाह के बारे में क्या समझते हैं, क्योंकि आपके और हमारे दरमियान तो यकसा कुछ भी नहीं है। आमिर साहब मौजूद हैं आप? हाँ जी मैं मौजूद हूँ। क्या मैं इस बात की वजाहत पिछले दिनों करके नहीं गया कि अल्लाह से मुराद में क्या लेता हूँ? हाँ हाँ क्यों लेके? मैंने आपके साथ तकरीबन मेरे ख्याल से कोई 1 घंटा मैंने बात की है। मैंने हाँ सिर्फ जी, हमने सुनी है वो शऊर लेके। अच्छा रुक आप जाए ना, शऊर अब रुक जाए। अगर मैं नहीं करके गया होता मैं जरूर आपको जो है उस सवाल का दोबारा से जवाब देने के लिए मैं अभी भी तैयार हूँ। लेकिन मेरा सिर्फ ये सवाल है कि लफ्ज अल्लाह तो अरबिक में लिखा हुआ है, इसका उर्दू में तर्जुमा बता दें बस, फिर मैं बता देता हूँ ये कि तो क्या इसम है ना, ये तो इसम है, नाम का तो तर्जुमा नहीं होता ना। आप तो ग्रामर के कायल नहीं है आमिर साहब, ये आपको कौन बता रहा है ये इसम है? और नबी ने बताया है कि अल्लाह का नाम है। अच्छा नबी ने, आप मुझे किसी हदीस से बता दें कि अल्लाह का नाम इसम है, इसका तर्जुमा नहीं कर सकते? इसका तर्जुमा नहीं कर सकते, यानी ये सारे अल्फाज जो आपने बोले ये मैं किसी हदीस से निकालूं? हाँ कि ये इनका मैं इसका तर्जुमा, मफहूम निकालूं? हाँ हाँ कि इनका तर्जुमा नहीं हो सकता ना, वो निकाल दें किसी हदीस से कि नहीं, इनका तर्जुमा नहीं हो सकता, तर्जुमा नहीं हो सकता, ये तो किसी हदीस में नहीं पाया जाता। मैंने ये कहा है तो आपने कि ये अल्लाह कैसे और कहा कि रहमान अल्लाह के इसम है? नाम, हाँ ये हदीस में है, नबी पाक की हदीस में अच्छा अल्लाह ये और पेश रहमान। कर दें हदीस के अल्लाह इसम है, मसला नहीं है। हाँ हाँ उसके जाती नाम है ये। थल्ले मैं कह रहा हूँ जाती नाम होंगे, ये जहाँ से आप पढ़ रहे हैं जिस तराजुम में, उसमें रहमान का भी उन्होंने मतलब किया हुआ है, रहीम का भी किया हुआ है, कुद्दूस का भी किया हुआ है, मालिक का भी किया हुआ है। वो सिफाती ना, वो तो सिफते हैं ना। जो उनको नहीं समझ आया उनका उन्होंने नहीं किया, बहुत सारों का नहीं भी किया। तो ये जो अल्लाह इसम है ये कौन सी हदीस में है, वो पेश कर दे, मसला नहीं है। हाँ मैं रुकता हूँ तो आपको बता देता हूँ कि अल्लाह और रहमान उसके नाम है, ये मैं पेश कर देता हूँ। अभी मेरे सिग्नल इसलिए सही हुए कि जहाँ मैं रुका हुआ था ना, शुरू इससे होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के इसम के साथ। ये अल्लाह इसम है, इसम अल्लाह तो वहाँ पर मौजूद है। हाँ। अल्लाह की इसम के साथ ही शुरू होता है। लफ्ज अल्लाह तो है अरबिक का, और अरबिक का उर्दू में ट्रांसलेशन होगा तो हमें नहीं, पता ये तो अब ये तो क्लियर हो गया कि इसम अल्लाह है। अल्लाह का इसम तो नजर आ गया। अब ये एक असूल है कि जो इसम होता है उसकी ट्रांसलेशन नहीं की जाती। ये असूल अल्लाह का या अल्लाह के रसूल का नहीं है, ये समझने वालों का है। कुरान को कहाँ से ये असूल लिया, कहाँ से हाँ? ये असूल लिया कहाँ से आपने? जो कुरान और हदीस की जो शरीयत की जो बुनियाद है वो जिन बातों पर है वो यही है बातें कि जो नाम है, मिसाल के तौर पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक नाम है, बंदे का नाम बताएंगे आप? नबी का। नहीं ठीक है, मैं इतनी बात से मुत्तफिक हूँ कि इसम जो है वो, मैं पूछ रहा हूँ कि किस बंदे ने ये आपको जो है वो फिलॉसफी बताई है कि इसम का तर्जुमा नहीं होता। इसम कहते हैं शनाख्त। जब किसी चीज की शनाख्त एक आप किसी चीज की शनाख्त डिफाइन करते हैं तो फिर उसको उसी के नाम से पुकारा जाता है, उसके मानी तो नहीं लिए जाते। अब मैं आपको दूं भाई जी 100 रुपया 1000 रुपया देता हूँ आपको वकास साहब, और आपसे कहता हूँ कि जी आबद को दे के आए, ठीक है, मार्केट में आबद को दे के आप जाते हैं, रास्ते में एक बंदा नमाज पढ़ता हुआ नजर आता है, आप उसको पकड़ा के आ जाते हैं, मेरे पास आते हैं, जी दे आए आबद को, जी दे आए हूँ, मगर ये उसका फ़ोन आ जाता है जी रसूल साहब पैसे नहीं पहुँचे, तो मैं इसको कहूँगा भाई हमारा वकास साहब तो दे आए, वो कह रहे मैं आबद को दे आऊँ। वकास साहब से पूछते हैं, वो कहता है रास्ते में बंदा नमाज पढ़ रहा था, तो आबद तो कहते हैं इबादत करने वाले को, लिहाजा मैं उसको दे आया हूँ। तो तुसी फिर मेरे को खातर तवाज़ु करानी ना खासा। हाँ लेकिन आगे तो उसकी इसम जो है किसी की शनाख्त के लिए जब डिफाइन किया जाता है तो फिर उसके मीनिंग नहीं किए जाते। अल्लाह की आगे शनाख्त बयान है, लेकिन अल्लाह के जो शनाख्त आगे बयान है, ये जो रूल है मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये रूल किसने दिए आपको कि अल्लाह इसम है इसलिए हम इसका तर्जुमा नहीं करेंगे? ये सवाल है मेरा, इसका बता नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि जो कायनात का खालिक और मालिक है वो अल्लाह है। नबी पाक हाँ अल्लाह है, मैं अब कह रहा हूँ अल्लाह तो अरबिक का वर्ड है जो कि कुरान में सबसे पहले हुजूर को बताया गया, तो इसका उर्दू में तर्जुमा क्या है लफ्ज़ अल्लाह का? अगर आप कहते हैं नहीं कर सकते, इसम है, तो ये असूल किसने दिया है? ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असूल दिया है या बाद में लोगों ने बनाया है? ये सवाल है मेरा।
یہ ساری عمر انسانیت بھائی کا چلو بمباسٹک نو میوٹ کرو بکواس کر رہے یار ہیں احمد خیال صاحب کر دیا کرو انہاں نوں میوٹ مرزائی جڑے تھلے سوڑے پین لگے 4 مرزائی نے تے ویکھو انہاں نوں سوڑ پین لگی ساڈا بھی کرے کرو جی تو مرزا صاحب بچتے ہو جی بولیں دیا صاحب ٹھنڈے ہو بات کر رہے تھے. یہ تفہیم ہے وکاس بھائی، یہ تفہیم ہے جو 14 صدیوں کا سفر ہے نا، اس میں قرآن اور حدیث کو، شریعت کو جس طرح سے سمجھا گیا ہے، یہ اس کے اصول ہیں کہ بھئی جب اسم آئے گا تو اس کو ٹرانسلیٹ کر کے اس کا معنی نہیں بدلا جائے گا، بلکہ اسم سے مراد وہ وہی ہوگا جس کی دیکھیں وہ عامر ندی صاحب، پہچان ہے. آپ نے پہلے خود بولا کہ یہ اصول جو ہے، یہ جو گرامر ہے، یہ بعد میں بنائی گئی ہے، پہلے تو قرآن پاک موجود تھا. اب جس نے یہ اصول بنایا ہے اس بندے کا کوئی نام تو ہوگا نا، یا اس نے کوئی کتاب ایک بندے نے نہیں بنایا نا، ایک بندے نے بنایا ہو تو میں اس کا نام بتا دوں. ہر بندے کا یہ اصول ہے. آپ کتنے درجن بندے ہیں، درجن بندوں کا نام بتا دیں، مسئلہ نہیں. اب تو ہماری انٹرنیٹ امت کا کا یہ زمانہ ہے، اصول میں چیک کر لوں گا ان کے اصول جو ہیں وہ قرآن پہ پورے اترتے ہیں یا نہیں اترتے. آدھی امت کا سر یہ اصول ہے، تمام امت یار ایسا ہی آدھی امت صاحب آپ کو بتایا ہے تو کسی چیز کی شناخت کے لیے، کسی بھی چیز کی، کوئی ایلیمنٹ ہو، کوئی انسان ہو، کوئی مخلوق ہو، خالق ہو، کسی کی شناخت کے لیے، پہچان کے لیے جو ایک اس کا اسم نام جو متعین کیا جاتا ہے کہ اس کو اس نام سے پکارنا ہے، تو وہ اسی کے ساتھ مختص ہو جاتا ہے. ہاں ہو جاتا وہ ہے. ڈیفائن ہی اسی وجہ سے کیا جاتا ہے تاکہ دوسری چیزوں سے وہ ممتاز ہو سکے. اگر معنی کرنے ہوتے تو پھر تو ممتاز نہیں ہو سکتا، وہ الگ ہی نہیں ہو سکتا. ہاں ٹھیک ہے، اگر تو اس لیے جو کسی کا نام ہوتا ہے اس کو معنی نہیں نہ کیے جاتے. نہ کریں معنی، میں نہیں لے رہا. ہاں بالکل اسی کے شناخت میں اس کے نہیں ساتھ، کیونکہ کر رہا. اسم جو ہوتا ہے نا، میں یہ کہہ نام رہا کسی ہوں، کا وہ ہوتا ہی دوسروں سے اس کو ممتاز کرنے کے لیے. میں کہہ رہا ہوں بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. میں صرف اتنا جاننا چاہ رہا ہوں، چونکہ آپ نے مانی نہیں کیا تو یہ زیا بھائی ایک باری نا میں نے دی براٹ سن رہا سی نا وقت نا اللہ دا ترجمہ کر کے نا تے فٹ کر کے چیک کر رہے سی بھائی اے ترجمہ کریے تے فٹ ہو جائے گا ساری ایمبولینس نہ بنانا میرے بھائی، اے ایمبولینس ترجمہ نہ کریے سوال کر لیں تے فٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے عبداللہ بھائی، نہیں مجھے بات کرنے دو عبداللہ نا. بھائی آپ مجھے صرف یہ بتا دو کہ یہ اصول کس نے جی دیا. ٹھیک ہے عمر بھائی، میں تو یہ پوچھ رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں آدھی امت کا یہ اصول ہے، تو آدھی امت میں تو باقی اصول بھی ہیں، تو کیا باقی سب اصولوں کا مانتے ہیں جو آدھی امت مان رہی ہے؟ نہیں، ایک بات اجماعی طریقے سے پوری امت میں رائج ہو تو ہم اس کے لیے کسی ایک بندے کا کیا آپ کو نام بتائیں کہ فلاں بندے نے ہمیں کسی بندے نے، مخصوص بندے نے یہ اصول نہیں دیا. یہ فہم ہے اس کا، اور جو سب میں یہ رائج ہے، اس کے علاوہ اور کوئی حل ہی نہیں ہے. اگر اس کی ٹرانسلیشن کریں گے تو سارے یار اس کی بگاڑ ہمیں پیدا سب ہو جائے گا. کوئی بنیاد تو ہوگی نا، کوئی حدیث اس کی بنیاد ہوگی یا قرآن کی کوئی آیت بنیاد ہوگی کہ اس کا ترجمہ نہیں کرنا آپ نے. نہیں، میں نے عرض کیا ہے کہ یہ عقلی دلیل ہے. ایک چیز بنائی ہی، اس کا تعین ہی کسی کی شناخت کے لیے کیا گیا ہے. اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ بھئی یہ چیز، یہ نام، یہ اسم اس کے ساتھ مختص ہے، خاص ہے. جب وہ اس کے ساتھ خاص ہو گیا، ترجمہ کیسے کر سکیں گے آپ؟ ترجمہ کرنے سے تو وہ خاص نہیں رہتا. تو جب ایک چیز کی ڈیفینیشن وہ ہے کہ کسی کو، کسی کی پہچان کے لیے اس کو یہ اسم دیا گیا ہے، یہ شناخت دی گئی ہے کہ اس لفظ سے، اس اسم سے آپ نے اس کو پکارنا ہے، فلاں ہستی ہے، فلاں انسان ہے، کوئی چیز ہے. تو اس کے لیے جب مختص کر دیا تو یہ جب آپ ٹرانسلیشن کریں گی تو اس کا مقصد ہی ختم ہو جائے گا. اس کا بنیادی مقصد ہی یہ ہے کہ یہ اس کے ساتھ خاص ہے. جب یہ ہے ہی اس مقصد کے لیے تو اس کا ٹرانسلیشن کہاں سے کریں گے آپ؟ یار میں کہہ رہا ہوں یہ جو خاص آپ کہہ رہے ہیں الف لام لگنے کے بعد، یہ اصول کس نے دیا ہے؟ جی آپ میرا سوال نہیں یہ سمجھ اصول رہے. اللہ تعالیٰ نے بھی دیا ہے، انسانوں کا بھی یہی اصول ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی یہ اصول دیا ہے. اچھا اللہ نے یہ اصول دیا ہے، وہ آیت پیش کر دیں نا. اب آپ کہہ رہے ہیں اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں ٹھیک ہے پڑھیں. ہاں جی، شروع کرتا ہوں اسم اللہ سے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اللہ کا معنی کیوں نہیں لکھ دیا؟ کٹھے چلتے ہیں، بتائیں نا، پہلے مجھے بتائیں اللہ تعالیٰ نے اللہ کا معنی کیوں نہیں یہاں لکھ دیا؟ نہیں ابھی آپ نے ترجمہ ہی غلط کیا. یہ شروع کس لفظ کا کیا ترجمہ؟ بی. اچھا بی کا مطلب شروع ہوتا ہے؟ ساتھ. جی بالکل. نہیں ابھی ساتھ یا بی شروع کریں، کیا کریں؟ یار بے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اوپن کر رہا ہوں، شروع کر رہا ہوں بھی اس میں ساتھ اللہ کے نام کے شروع کر رہا ہوں. چلے ٹھیک ہے، بی کا مطلب آپ نے کر دیا. آپ نے ایک اصول دیا کہ بی کا مطلب ہوتا ہے شروع کرنا. نہیں اصول نہیں دیا میں نے. اچھا یہ آگے جا کے مطلب بدل سکتے ہیں.
अच्छा اچھا آگے دوسری بات آپ نے بس یہ اسی طرح کے تماشا لگانا ہے انہوں نے. بات کو آپ کا یہ اصول ہے کہ ہر جگہ پہ ایک لفظ کا ایک ہی معنی ہوتا ہے آپ کا اب اصول؟ میں آپ کو کہوں وقاص صاحب آپ کپڑے کیوں پہنتے ہیں, جسم کیوں ڈھانپتے ہیں, کیا جواب ہوگا آپ کے پاس؟ کیونکہ میں نے یہ اصول جو ہے وہ ایک سوسائٹی میں دیکھا ہے میں نے. اگر میں کسی ایسی سوسائٹی میں یہ ہے ہوتا وہ بات نہیں, کسی بندے نے آپ کو بتایا کپڑے پہننے چاہیے, جسم ڈھانپنا چاہیے؟ نہیں, یہ عقل کے بھی مطابق ہے, نقل کے بھی مطابق ہے کہ جسم کو ڈھانپنا چاہیے, اپنی شرمگاہ کو ڈھانپنا چاہیے, اپنے جسم کو ڈھانپ کے رکھنا چاہیے. بس ایسے ہی کچھ اصول ہوتے ہیں وہ فطرت میں داخل ہوتے ہیں, اس کے لیے کسی ایک بندے کی نص قطعی موجود نہیں ہوتی کہ اس نے کہا ہو اور اس کے الفاظ موجود ہوں کہ ایسا کرنا, کپڑے پہننا, جسم ڈھانپنا, اس کے لیے ضروری نہیں ہے. ہاں ہماری شریعت میں نبی علیہ السلام کا قول موجود ہوگا, لیکن جب نسل انسانی چلی ہے تو فطرتاً انسان ڈھانپتا تھا اپنے جسم کو. بس ایسے ہی قرآن کے جو معنی ہیں یا جو اس کو سمجھنے کا انداز ہے, اسلوب ہے, وہ فطرت اس کا تقاضا کرتی ہے کہ اگر آپ نام کا معنی کریں گے بگڑ جائے گا, سارا کلام ہی بگڑ جائے گا. اچھا چلے میں مسئلہ نہیں ہے, چونکہ الف لام لگ کے خاص ہوتا ہے تو ضیاء صاحب اور عامر صاحب کیا آپ قائل ہیں کہ قرآن میں جتنے بھی الفاظوں کے ساتھ الف لام لگتا ہے اس کا ترجمہ نہیں ہوتا؟ یہ کس نے کہا الف لام لگ جائے تو خاص ہو جاتا ہے؟ خاص اسم بن جاتا ہے. یہ تو ہمارے بنائے ہوئے اصول ہے نا, ہاں گرامر کے بنائے ہوئے. یہ بھی تو آپ کا بنایا ہوا اصول ہے نا کہ اللہ کا ترجمہ نہیں ہو سکتا. یہ گرامر آپ نے بنایا, یہ گرامر کے سر, یہ گرامر کے بنائے ہوئے اصول یہ بھی گرامر کا ہی اصول ہے. لفظ اللہ جو ہے وہ اسم ہے, اس کا ترجمہ نہیں ہو سکتا, یہ گرامر اصول دے رہی ہے. یہ امت کا کوئی اصول نہیں ہے, کسی کو بھی نہیں پتا. عام بندے سے پوچھیں کہ لفظ اللہ کا ترجمہ کیوں نہیں ہوا, اس کو نہیں پتا یہ اسم ہے, کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے, اس کو ہاؤ نو ہی نہیں ہے کہ گرامر کیا ہے. صاحب آپ بنیادی بات ہی نہیں سمجھ رہے. یہ اصول ہمیں گرامر نہیں دے رہی, یہ اصول ہمیں گرامر نہیں دے رہی, گرامر انسانوں نے بنائی ہے. جیسا کہ اب میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں. انسانیت کے شروع میں, ابتدا میں حضرت آدم علیہ السلام تھے. آپ کا یہ عقیدہ ہے یا نہیں, وہ الگ معاملہ ہے. حضرت آدم علیہ السلام ایک انسان, ایک شخصیت, ان کو ایک شناخت, ایک نام کے کس نام سے ان کو پکارنا, مخاطب کرنا ہو تو ان کو آدم کا جو ہے وہ اسم دیا گیا کہ یہ آدم ہے. اب اس کے بعد جو ہے وہ ان کی زوجہ محترمہ جو ہیں وہ پیدا ہوئی, ان کو دیا گیا حوا. ٹھیک ہے کہ ان کا نام حوا ہے, کسی نے ان کو پکارنا ہے تو حوا کے نام سے پکارنا ہے. اب چونکہ یہ اصول تو خود بخود بن گیا, اب اس کے مطابق آگے انسانوں نے گرامر اس کے مطابق بنائی ہے, اس فطرت کے مطابق, نہ کہ گرامر بنی بنائی کوئی ملی ہے تو اس کے مطابق ہم نے اپنے اصول ڈالے ہیں. اچھا یہ بہت بنیادی چیز ہی آپ غلط سمجھ رہے ہیں. مثال دی ہے, یہ جو اللہ کو, یہ جو لفظ اللہ دیا ہے, یہ کس نے دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خود. اللہ تعالیٰ نے خود. ہمارے تک تو کسی کے ذریعے ہی پہنچا ہے نا, ہمیں کیا پتا کہ اللہ نے خود کو کیسے دیا. ہاں اسی کو ایمان بالغیب کہتے ہیں. آپ کا نہیں ایمان ہے تو اس کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں. ابھی یہ نہیں پوچھ رہا, ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. دیکھیں یہ تو یہاں تو ایمان کا مسئلہ ہے نا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو کائنات کا, عالمین کا خالق اور مالک ہے وہ اللہ ہے, اس کا اسم اللہ ہے. ہم اس پہ مان لائیں. اگر آپ ایمان نہیں رکھتے تو آپ اس پہ جو مرضی اعتراض کرتے رہیں, وہ نان بلیورز کے لیے تو کوئی علاج نہیں ہے نا ہمارے پاس. اس کا تو تعلق ہی آپ نے بھی ایک آیت لی ہے نا, میں بھی چلے ایک آیت پیش کرتا ہوں. اللہ کہتا ہے کہ میری آیات پر اندھوں کی طرح مت گرو, اس پر تدبر کرو, تفکر کرو, عقل رکھنے والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں. تو کیا یہ قرآن کی آیت بالکل اللہ لا الہ, یہ قرآن کی آیت یہ بتا رہی ہے کہ جو آپ کو قرآن کی آیت کا مطلب, مفہوم اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے بتایا, جس نے یہ قرآن تمہیں دیا, اس کو مانو, اپنی عقل کے گھوڑے نہ دوڑاؤ, اندھوں کی طرح نہ پیچھے چلے رہو. ابھی کچھ اور میرا مطلب ہے, ابھی مجھ پہ نازل ہو رہا ہے, ابھی میں اس کا یہ مطلب لوں گا, گرامر میں یہ لکھا ہوا ہے نا. یہ آپ کی ایک ان چیزوں سے منع کیا اللہ تعالیٰ نے. ایک ظن آپ نے نہیں, قرآن پاک میں ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. ہاں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. محمد رسول وما آتاکم الرسول فخذوہ, جو تمہیں اللہ کا رسول تھے اسے لے لو. سن تو لیں. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول میں تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اب رسول میں اللہ تعالیٰ نے باؤنڈ کیا ہے کہ صرف محمد رسول اللہ کی اطاعت کرنی ہے اور کسی کی نہیں کرنی. نہیں, جس وقت میں جو پیغمبر تھے ہر رسول کی اطاعت تھی. یار میں وقت کی ابھی بات کر رہا ہوں, میں پوچھ رہا ہوں کہ جو ہمارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے کے بعد جو اطاعت ہے وہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. آپ کا خود ذاتی, ان سے پہلے جو انبیاء ہوتے تھے وہ اپنے وقت میں جو نبی ہوتا تھا اس کی بات نہیں کر رہا. دیکھیں میں آپ کے ذہن کی بات ہی نہیں کر رہا, میں قرآن کہتا ہے, میں تو نہیں کہتا. دیکھیں
अती उल्लाह अती मोहम्मद नहीं लिखा हुआ, अती उल्लाह व अती रसूल लिखा है ना, अती रसूल भी नहीं लिखा ना, अती रसूलान भी नहीं लिखा, रसूलैन भी नहीं लिखा, अती रसूल है, रसूल। हाँ जी, तो एक रसूल की इताअत करनी है। हाँ ठीक है, एक रसूल ही है। अगर मैं जमा में रसूलों की इताअत भी दिखा दूं आपको, एक रसूल के नहीं नहीं, अगर मैं जमा में भी आपको इताअत दिखा दूं कि जमा में भी आपने करनी है, ये आपके ईमान का हिस्सा है। अब ख्याल साहब है और मर्दैया वाला काम ना करो ना कि एक नबी का आना आप मानते हैं। नहीं, एक रसूल ये ज़िया साहब कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ, मैं कायल हूँ, मैं जमा में आपको रसूलों की इताअत दिखाता हूँ, जमा में आपने करनी है। आप वैसे तो सारे अच्छा, ये सूरत बकरा की खोलें आप, आयत नंबर 285। ये ईमान का हिस्सा है, ये हर मुसलमान के ईमान का हिस्सा है। आमनर रसूल बिमा उनज़िला इलैहि रब्बिही वल मुमिनून कुल्लुन आमना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिर रुसुलिही व क़ालू समिअना व अताना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। सुनना और अताअत करना तमाम रसूलों की, ये हर मुसलमान के ईमान का हिस्सा है। तो ये जमा में भी आ गया। आप जो कह रहे हैं ना, आप जो मतलब बयान कर रहे हैं, मैं आपको निकालता हूँ आयत, मैं बताता हूँ आपको। तमाम अंबिया और रसूल जो थे ना, वो सभी वाजिबुल अताअत थे, इसमें क्या है? अताअत थे नहीं, देखें अताअत नहीं, अभी आमिर भाई अभी कुरान करीम में कोई ऐसी आयत नहीं मौजूद नहीं है जो कह रही है ये बताएं 289 बताइए आप, कोई एक आयत 289 बताइए। 285 ये जी सुने जी, 285 क्या कहती है जी? तीसरे पारे में जहाँ पर खत्म होती सूरह बकरा आखिरी आमन रसूल बिमा उनज़िला इलैहि, ईमान लाया रसूल, बिमा उनज़िला इलैहि जो नाज़ल हुआ उसकी तरफ, मिर रब्बिही उसके रब की तरफ से, वल मुमिनून और ईमान लाए ईमान वाले भी, मोमिनीन भी, कुल्लुन सब के सब, आमाना ईमान रखते हैं, बिल्लाही अल्लाह पर, व मलाइकतिही और मलाइका पर, व कुतुबिही और उसकी किताबों पर, व रसूलिही और उसके रसूलों पर, ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिर रुसुली, वो तफरीक नहीं करते रसूलों के दरमियान में, वकालू समीअना और कहते हैं हमने सुना, वाताना और हमने इताअत की, गुफरानक रब्बना व इलैकल मसीर, तालब हैं हम तुम्हारी बख्शिश के और बेशक हम तुम्हारी तरफ लौट के जाने वाले। इसमें किधर है तमाम रसूलों की इताअत करनी, बताएं? ये जो आ रहा है आमना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबी, सब ईमान रखते हैं अल्लाह पर, इताअत नहीं है, ईमान है। अच्छा आगे, ईमान रखते हैं नहीं करते रसूलों में से, चलते हैं ना, कुल्लुन आमना बिल्लाहि, वकालू और कहते हैं समीना और सुना हमने, और अताना और इताअत की हमने। ये इताअत का लफ्ज़, किसकी इताअत की? ये अताअत, यही तो ऊपर जो रसूलों पर ईमान है इसी का तो बताया जा रहा है। ऊपर एक रसूल भी है, उसका क्यों नहीं जिक्र किया आपने? एक रसूल भी है, उसका क्यों नहीं जिक्र किया? मैं तो शामिल कर रहा हूँ ना, मैं तो शामिल कर रहा हूँ, ऊपर एक रसूल भी इसमें जिक्र है ना, उसको क्यों नहीं कहा? बिल्कुल, एक रसूल भी इसके अंदर शामिल है। वो अताना है कि हमने अल्लाह के हुक्म को सुना और उसकी इताअत की, तो ये हमने रसूल से सुना, उसकी इताअत की। ये नहीं कि तमाम देखिए वकास साहब, आप इस तरह कज बैसी करेंगे, जो मर्जी कर लें आप। अच्छा चलें, ठीक, इसमें कहीं लिखा हुआ है कि तमाम रसूलों की इताअत करना, तो मुझे दिखा दें। अच्छा, इसमें ये भी नहीं लिखा हुआ ना कि सिर्फ आपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करनी है, इसमें तो जमा में आ रहा है ना। फिर वो जो अतीउल्लाह कहाँ आ रहा है जमा में, कि जमा के रसूलों की तमाम रसूलों की इताअत कहाँ आ रहा है? दोबारा वापस उसी आयत पे आ जाते हैं, उस आयत में कहीं पे लिखा हुआ है अतीउल्लाह। कहीं एक आयत भी नहीं है कुरान पाक में, ये आप इसी तरह की तो कजबैसी आपने करनी होती है। अच्छा चलें, आप मुझे बताएं कि हमने किस चीज में अताअत करनी है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? अल्लाह ताला के कुरान में जो है ये तजाद है अल्लाह के कलाम में? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर एक तरफ अल्लाह कहता है अतीउर रसूल, एक रसूल की इताअत करो, दूसरी तरफ कहता है सबकी इताअत करो। देखें ना, इतनी खूबसूरती है कि पूरे कुरान में जहां पर भी अतीउल्लाह व अतीउर रसूल आया है, वहां पर किसी नबी रसूल का नाम नहीं आया, एक भी नबी। एक रसूल का जिक्र है ना, तो उसको आप जमा कैसे कर सकते हैं? ये तजाद नहीं हो जाएगा तो और क्या होगा? ठीक है, हाँ, तो फिर आप एक में से एक भी शामिल कर लेंगे वो तजाद हो जाएगा। एक में आपने तखसीस कैसे की है कि इसका मतलब हजरत ईसा नहीं है, हजरत इस्माइल नहीं है, हजरत मूसा नहीं है? वो एक अलग मामला है, वो एक अलग मामला, अलग बहस। नहीं, यही तो मसला तो यहीं पे आ जाता है ना। आपका जो पॉइंट था वो क्लियर हो गया? नहीं, अभी खोले सूरत बकरा की 136 खोले जी। वो तखसीस हम इसलिए करते हैं इसमें क्योंकि ये कलाम पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ, तो तखसीस इसलिए पहले ये वो तखसीस वाला मसला भी मैं हल कर देता हूँ। सूरत बकरा की 136 खोलें। वो हार नहीं हुई, आगे आगे चली जाओ।
ایک گال نو چھڑ دیو او غلط ہو جائے اگے اور اگے اینڈ تے نکلے کہ رسول دا مطلب پیغام رساں ہے. پیغام کا مطلب یہی ہوتا ہے. نہیں رسول کا مطلب قرآن ہے. ایک منٹ ہلو جی قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون. ہاں جی اس میں جو ہے سب سے پہلے ایمان لایا جا رہا ہے اللہ کے ساتھ. جمع میں لوگ کہہ رہے ہیں, جمع میں لوگوں سے کہلوایا جا رہا ہے. اب یہ ہے جمع کی بات. اب کھولیں سورت نہیں اللہ کے اوپر ایمان لایا جا رہا ہے نا. رک جائیں. اب کھولیں سورت آل عمران کی 84. اس میں آ گیا جمع میں لوگوں کی بات. اب کیٹاگوریکلی آئے گی سورت آل عمران کی 84 میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہ اللہ ان سے کہلوا رہا ہے. اب کھولیں 84. ٹھیک ہے پھر اس میں تضاد کہاں دکھاتا ہوں نا. آپ ایک رسول لے رہے ہیں نا. اب ایک رسول کے فرق کو اللہ نے ختم کیا ہے. وہ تو بتاؤ نا تضاد کیا ہے. یہی میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو ایک رسول آپ کہتے ہیں اللہ کہہ رہا ہے کہ جس کے اوپر نازل کیا اور جس کو دیا لا نفرق بین احد منہم, تم کسی ایک میں بھی ان میں سے فرق نہیں کر سکتے. وَنَحْنُ لَهُ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے بالکل وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. بالکل ٹھیک ہے. اس کے لیے جو ہے کیا فرق کر رہے ہیں بتائیں. آپ یہی تو فرق کر رہے ہیں کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول میں آپ کہتے ہیں ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے. فرق کر دیا آپ نے. جی بالکل وہی تو فرق ہے. کیا باقی انبیاء کو جو نازل کیا گیا ہے اللہ کہہ رہا ہے کہاں اطاعت ہے, باقیوں کی اطاعت کا کہاں ذکر ہے جہاں جس میں ہم نے فرق کر دیا. یہاں پر وہی تو پوچھ رہا ہوں کہاں لکھا ہے کہ وہ ہو تو اطاعت کا کہاں ذکر ہے. جی تو آپ پھر یہ ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام, ان کو آپ ایک بندہ مانتے ہیں, ایک شخصیت مانتے ہیں؟ نہیں شخصیت تو ہم لیتے نہیں ہیں, ہم تو ان کو صفت لیتے ہیں. پھر فرق کیوں فرق نہیں کرنا. ہم نے تو فرق کیا ہی نہیں. ہم نے تو آپ الگ الگ کیوں مانتے ہیں اور آپ الگ الگ کیوں مانتے ہیں. ہم ان کے نازل پہ ابھی تو کہہ رہے ہیں میں ایک نہیں مانتا. سن لیں ہم ان کے بھائی ابھی تو آپ نازل پہ چلے جائیں. آیت کی بات آپ نے کہا کہ بھائی فرق نہیں کرنا, مطلب آپ بات کرنی ہے یا آیت کی بات کرنی ہے. میں نے آپ سے سوال کیا, آپ نے کہا میں ان کو نہیں مانتا. کیوں نہیں مانتے بھائی؟ جواب لے لیں. اللہ تو کہتا ہے فرق نہیں کرنا. جواب لینا, اگر آپ بولنے دیں گے تو میں جواب دوں گا. آیت میں پرسنالٹی کی بات نہیں ہو رہی کہ علیحدہ علیحدہ بندہ ماننا. آیت میں بات ہو رہی ہے جو نازل کیا ابراہیم پر, جو نازل کیا اسماعیل پر, جو نازل کیا اسحاق پر, جو نازل کیا یعقوب پر. فرق کن میں نہیں کرنا. فرق کن میں نہیں کرنا. فرق کس میں نہیں کرنا. جو نازل ہو رہا ان پر اور جو ان کو دیا گیا اس میں فرق نہیں کرنا. اچھا اس میں فرق نہیں کرنا. آپ پڑھ لیں ایسے ہی ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہے. جو نازل ہوا ان پر اس میں فرق نہیں کرنا. اچھا مجھے بتائیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ کیا نازل ہوا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے جو بھی نازل ہوا ہے. کیا اس آیت میں لکھا ہوا ہے میں کر دیتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام پہ کیا نازل ہوا ہے؟ لوجیکل سوال ہے کہ حضرت ابراہیم پہ کیا اب لوجک ہوگی. آپ بتائیں نا. آپ تو کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام پہ کچھ بھی نازل نہیں ہوا. لے جواب لے دے دیتا ہوں. ہاں جی دیں جواب. زیادہ جذباتی نہ ہوا کریں. ابراہیم کا دو طرح سے بات ہی آپ ایسی کر رہے ہیں, مطلب اس قدر آپ دیکھیں. سن تو لیں. ابراہیم علیہ السلام پہ بتا دیں کیا نازل ہوا ہے. میں بتا رہا ہوں نا. حضرت ابراہیم کا دو طرح سے ذکر آ رہا ہے. ایک آ رہا ہے ان ھذا لفی الصحف الاولى صحف ابراہیم و موسیٰ. ایک تو آ رہا ہے جیسا صحف. دوسرا سورۃ الانعام کی آیت نمبر 83 سے پڑھیں گے وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. اور آیت 89 پہ اس کا اختتام ہے. ادھر بتایا جا رہا ہے اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ. تو ان کو بھائی میں پوچھ رہا ہوں, آپ دو لفظوں میں بتا دیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ کیا نازل ہوا. یار میں نے آپ ادھر آیت دیکھیں جو آیت میں لکھا ہے ہم اتنا ہی لیتے ہیں. میں اپنی طرف سے کیسے بتا دوں کہ بھائی ان کے اوپر کیا نازل ہوا ہے. وہ ویسے بتا دیں آپ. ہاں تو آیت میں لکھا ہوا ہے. دیکھیں آیت میں لکھا ہوا ہے وما انزل علی ابراہیم, اور جو نازل ہوا ابراہیم پر. یہ اتنی بات لکھی ہوئی ہے تو میں نے اتنی ہی بات پڑھی. کیا نازل ہوا؟ پھر آپ پوچھ رہے ہیں کیا نازل ہوا. بھائی آیت میں جو لکھا ہے میں نے تو وہ پڑھا ہے. یہ نہیں پتا آپ کو کہ ان پہ کیا نازل ہوا ہے؟ نہیں آپ کو یہ نہیں پتا کہ کیا نازل ہوا ہے ابراہیم علیہ السلام پر؟ بس اتنے نہیں پتا. آپ کو پتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ کیا نازل ہوا ہے؟ آپ بتائیں نا. موسیٰ علیہ السلام پہ کیا نازل ہوا ہے؟ ایک ایک کر کے چلتے ہیں. آپ بتائیں حضرت ابراہیم پہ کیا نازل ہوا. ہاں ٹھیک ہے ایک ایک کر کے چل رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کا آپ نے کہا وقاص صاحب کہ مجھے نہیں پتا کیا نازل ہوا ہے. آپ بتائیں موسیٰ علیہ السلام پہ کیا نازل ہوا ہے؟ اب آپ بھی تو جواب دیں نا.
کتاب نازل ہوئی ہے، آپ کو پتہ ہے کتاب ابراہیم نازل ہوئی ہے، ہم تو مانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل ہوئی ہے. ہاں رک جائے نا، ابراہیم علیہ السلام پر کتاب نازل ہوئی ہے. ہاں جی، اچھا یہ اس ہاں کا تورات نازل ہوئی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ. حضرت ابراہیم پہ کیا نازل ہاں ہوا؟ جی، حضرت ابراہیم پہ کیا نازل ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ صحیفہ نازل ہوا ہے. صحیفہ نازل ہوا، اس کا پروف دیں. ابھی آپ نے جی پڑھا قرآن میں ہے وہ صحف تو میں دے ابراہیم رہا ہوں نا، وہ نازل ابھی تو تو پڑھا ہے آپ نے. پورے قرآن میں حضرت وہ ابراہیم بعد میں کریں گے نا، پہلے آپ نہیں، بتائیں بعد میں نہیں نا، جو آپ ایک پہلے بات- بتائیں، وہ بعد میں جو کرتے ہیں. ایک بات ہم آپ نے شروع کہا کی ہے، ابراہیم دیکھیں دیکھیں پھر آپ وقاص صاحب، کج یہی آپ لوگوں کی کج بیسی ہے، ہم ایسی جو کج بیسی کرتے ہیں آپ. آپ نے بات کی ہے آپ کہ نے حضرت مجھ سے ابراہیم پوچھا پہ- موسیٰ علیہ السلام پہ کیا نازل ہوا، میں نے کہا تورات نازل ہوئی ہے. اب آپ چلیں گے میں نے نہیں ابراہیم علیہ پوچھا السلام پہ. حضرت موسیٰ کو تو آپ نے پوچھا ہی کہا نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام پہ میں کچھ بھی نے نازل حضرت نہیں ہوا، میں نے کہا موسیٰ ٹھیک کا ہے آپ سے جی پوچھا کچھ ہی نہیں نہیں نازل ہے. ہوا. موسیٰ علیہ السلام پہ آپ بتائیں کیا نازل ہوا ہے. آپ سے میں نے حضرت موسیٰ کا پوچھا اچھا ہی نہیں. یہ تو بتائیں نا موسیٰ علیہ السلام پہ کیا نازل ہوا. میں نے پوچھا ہے موسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ کے ساتھ اس آیت میں لکھا ہوا ہے وما اوتی موسیٰ، نازل کا تو ورڈ ہی نہیں ہے ان کے ساتھ. کیا دیا موسیٰ، کیا الکتاب، دیا ہے موسیٰ علیہ السلام کو. چلے جی دیا کیا ہے موسیٰ علیہ السلام. الکتاب، الفرقان، اس میں ہدایت ہے. کون سی کتاب؟ ٹھیک ہے، وذالک الکتاب. ابراہیم علیہ السلام کو الکتاب الفرقان دی ہے. اچھا ابراہیم علیہ السلام کو الکتاب الفرقان دیا اللہ نے؟ الکتاب دی ہے، الفرقان نہیں دیا. تو فرق کیوں کر رہے ہیں آپ، فرق کیوں کر رہے ہیں اب بتائیں. کوئی فرق نہیں کیا. کیا فرق کیا؟ ابھی آپ نے کہا تھا شخصیت کی بات نہیں ہے، جو ان کو دیا گیا اس میں فرق نہیں کرنا. میں بتا دیتا ہوں نا. دیکھیں وقاص صاحب، آپ نے ابھی کہا شخصیت کا مسئلہ نہیں ہے، جو ان کو دیا گیا اس میں فرق نہیں کرنا. محترم ابھی آپ فرق کر رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں کتاب اور فرقان دی، ابراہیم علیہ السلام کو کہتے ہیں نہیں صرف کتاب دی. میں تب فرق کروں جب میں کہوں فرق کیوں کر رہے ہو؟ ابراہیم کو کتاب علیحدہ دی گئی ہے اور حضرت موسیٰ کو کتاب علیحدہ دی ہے، جبکہ میں اس چیز میں فرق کرتا ہی نہیں ہوں. میں حضرت ابراہیم کی کتاب اسی کتاب کے اندر فرقان آپ نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو فرقان، پھر موسیٰ علیہ السلام کو آپ نے کہا فرقان دیا. ابھی کہا نہیں آپ نے فرق کرنے والی. موسیٰ علیہ السلام کو آپ جو مرضی مطلب لے لیں، اس سے تو مطلب ہی نہیں ہے نا. دیکھیں وقاص صاحب، مطلب اس کا فرقان کا جو مرضی لے لیں. ابراہیم علیہ السلام کو دیا جانا آپ نہیں مانتے، موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں. ابراہیم پہ جو ابراہیم پہ صحف نازل ہوا ہے وہ قرآن کی کس آیت میں لکھا ہوا ہے؟ وقاص صاحب نہیں، اس کی بحث نہیں ہے، بحث ہے آپ نے کہا جو ان کو دیا گیا اس میں فرق نہیں کرنا. دیکھ میں کیسے جھوٹی تھی؟ آپ نے خود اپنی زبان سے اقرار کیا. آپ نے اپنی زبان سے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو الکتاب دی اور موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب اور فرقان دونوں دی. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے حضرت ابراہیم کی طرف ایک جھوٹ منسوب کیا ہے کہ حضرت ابراہیم پہ صحف نازل ہوا. میں آپ سے اس کی دلیل مانگ رہا ہوں. یار مجھے چھوڑ دیں، یار میں نے چھوڑ دیں، مجھے چھوڑ دیں، آپ اپنی بات کریں، مجھے چھوڑ دیں. آپ کا تو ہمارا تو آپ سب ہی جھوٹ کہتے ہیں نا، اس کو چھوڑ دیں. وقاص صاحب آپ دیکھیں کج بیسی پہ آ گئے نا، آپ کو اب کج بیسی پہ آ گئے کیونکہ آپ اپنی بات میں اپنی دلیل میں پھنس گئے. آپ ضعیف حدیث سے پیش کر آپ وقاص صاحب میری بات کا جواب دیں گے صرف. آپ نے جھوٹ وقاص صاحب آپ صرف اور صرف میری بات کا جواب دیں گے. آپ نے کل والے بندے نے بھی یہی کام کیا تھا، آپ بھی وہی کام کر رہے ہیں. ہم نے کہا آپ کو اتنے لوگوں نے سنا جب میں نے آپ سے کہا کہ آپ رسولوں میں فرق کیوں کر رہے ہیں. آپ نے کہا پرسنالٹی کی بات نہیں ہے، فرق اس میں نہیں کرنا جو ان کو دیا گیا ہے. جواب آپ کو دیا کہ حضرت ابراہیم کے ساتھ دونوں چیزیں آ رہی ہیں، صحف بھی آ رہی ہے، کتاب بھی آ رہی ہے. آپ نے حضرت ابراہیم میوٹ کریں دونوں، میوٹ کریں دونوں، میوٹ کریں ذرا، میوٹ کریں دونوں میوٹ کریں. یار ہمیں جو بات سن رہے ہیں نا، ہمیں بھی کوئی سمجھ آنے دیں. وقاص صاحب آپ کی گفتگو بھی ہم نے سنی ہے، ضیاء بھائی کی بھی بات سن رہے ہیں. جو بات آپ نے کہی ہے کہ بھائی جو انبیاء پر نازل ہوا ہے، ابراہیم علیہ السلام پر، اسماعیل علیہ السلام پر، ہم ان میں فرق نہیں کرتے. اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام پر ایک کتاب نازل ہوئی ہے فرقان، تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آپ نے کہا کہ پتہ نہیں کیا نازل ہوا ہے. اس تضاد کو ذرا دور کر دیں، سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. بس اتنی بات وہ پوچھ لیں. اب کھولے مائک. دیکھیں پہلی تو بات ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو لفظ ابراہیم ہے اور لفظ اسحاق یعقوب، ان کو ہم شخصیت نہیں لیتے، تو ان کا جو نازل ہے وہ کتاب کے اندر موجود ہے. اگر آپ اسپیسیفکلی اگر آپ شخصیت مراد نہیں لیتے، ابھی آپ نے کیوں کہا کہ شخصیت کی بحث نہیں؟ عامر صاحب آپ نے سوال میرے سے کیا، جا صاحب سے ضیاء بھائی کر لینے بات، ذرا ایک منٹ میوٹ رکھیں، مجھے سمجھنے ذرا. اچھا دیکھیں، وہ جب شخصیات کو آپ لیتے ہیں تب فرق آتا ہے کہ ایک شخصیت جو ہے وہ 2000 سال پہلے آئی تھی، ایک اس کے بعد آئی تھی، اس کو کچھ اور ملا، اس کو کچھ اور ملا. جبکہ ابراہیم سے مراد کیا ہے اور اسماعیل سے مراد کیا ہے؟ ابراہیم اس کتاب کی وہ صفت ہے جس میں ہمیں ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ جب تم کسی بھی روشنی کو دیکھو جو کہ ابراہیم کا اس میں وَكَذَلِكَ نُرِيَ ابراہیم
جس میں ان کو بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے ان کو بادشاہت دکھائی زمین و آسمان کی تاکہ وہ کامل یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں. پھر جب اس نے دیکھا، مجھے سمجھائیں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. ابراہیم سے مراد کیا ہے، اگر میں اسماعیل سے مراد کیا ہے؟ اس کی میں وضاحت نہیں کروں گا تو سمجھ نہیں آئے گی نا. کہ وہ جب بھی کسی روشنی کو دیکھتا ہے یا جب بھی لوگوں کے اندر وہ بت بنے ہوئے دیکھتا ہے تو ان بتوں کو وہ توڑتا ہے، ان کو تراشتا ہے، ان کو ختم کرتا ہے، اور ان کو جو ان کا ریئل الہ ہے، جو ان کا اصل الہ ہے، اس کی طرف جو ہے وہ ان کی رغبت دلاتا ہے. یہ وہ صفت ہے. آپ تو اس کہنا طرح یہ چاہتے ہیں کہ ابراہیم کسی صفت کا نام ہے؟ 100%. اچھا، تو نام آپ مثال دینے کے بجائے آپ یہ بتائیں کہ ابراہیم بھی ایک صفت ہے، اسماعیل بھی ایک صفت ہے، جی بالکل اسحاق بھی ایک صفت ہے، یعقوب بھی ایک صفت، یہ کہنا چاہتے ہیں؟ جی جی بالکل. تو یہ صفت کے اوپر نازل ہوا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں؟ صفت میں بتاتا ہوں نا. صفت کے اوپر نازل ہوئی ہے. نہیں، اصل میں دیکھیں اس میں پڑھنے والوں یہ سب سے پہلے یار آپ یہ بات کر لیں یا بات کا جواب دے لینے دیں. پھر آپ سے جو سوال کیا آپ اس سوال کا جواب دے دیں. آپ پورے قرآن سے دکھائیں کہ صحف ابراہیم جو ہے وہ ابراہیم پر نازل ہوئے ہیں، اس کا جواب دے دیں آپ. اگر آپ کو زیادہ شوق ہے بات کرنے کا یا آپ کہیں کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے. نہیں رک لیں آپ عامر صاحب، 2 دفعہ انہوں نے مجھے ٹوکا ہے درمیان میں. مسئلہ نہیں ہے، میں پہلے ان سے جواب طلب کر لوں. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ انہوں نے یہ جو دلیل ہے یہ کس حدیث سے لی ہے. یہ سمجھ تو بھی نہیں آئے گی نا جو ضیاء بھائی نے کر دیا. آپ مجھے بتا دیں کہ یہ قرآن کی کس آیت سے انہوں نے لیا ہے کہ ابراہیم پہ صحف نازل ہوا. اچھا چلیے یہ بتا دیں. جی ضیاء اچھا، ابھی آپ بتا رہے تھے کہ ابراہیم ایک صفت ہے، بندہ نہیں ہے. جی. اسماعیل بھی ایک صفت ہے، بندہ نہیں ہے. اور اسی طرح سے اسحاق، یعقوب، یوسف، یہ جتنے بھی بالکل یہ صفات ہیں. لیکن پہلے آپ فرما رہے تھے کہ ان پر ان کا جو ان کے اوپر جو نازل ہے، جیسے مثال دیتا ہوں میں بتا دیتا ہوں آپ کو. جیسے حضرت موسیٰ کا لکھا ہوا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یہ ایک قصص بتایا جا رہا ہے. اس قصص میں حضرت ابراہیم کو، حضرت موسیٰ کو، حضرت اسحاق کو، حضرت یعقوب کو کتاب بھی دی جا رہی ہے، حکمت بھی دی جا رہی ہے، نبوت بھی دی جا رہی ہے. اب یہ ایک جو جیسے ہم نے بچپن میں پڑھی ہے کیس سٹڈیز کہ پیاسا کوا، کچھوا اور خرگوش، اس طرح کی جو ہم نے ایسے کیس سٹڈیز جو جن کو قصص کہتے ہیں جس میں سے رزلٹ ملتا ہے. حالانکہ ہم نے زندگی میں تو کبھی دیکھی نہیں ان کی ریس، لیکن یہ ایسی بات ہوتی ہے، ایسا آرگیومنٹ ہوتا ہے جس کے اندر سے آپ کو پیوریفائڈ رزلٹ ملتا ہے. تو وہ جو ان کا نازل ہے وہ کتاب کے اندر پرچوں کی شکل میں موجود ہے. جیسے حضرت ابراہیم کا نازل جو ان پہ نازل ہوا وہ موجود ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. تو یہ ایک قصص بتایا جا رہا ہے کہ ان کے اوپر کیا کیا بات جو ہے وہ نازل ہوئی. اس نازل کے بعد جو رزلٹ اس سے آ رہا ہے وہ کیا رزلٹ آ رہا ہے؟ کن پر نازل ہوئی؟ کن پر؟ ابراہیم یہ کس پر نازل ہوئی تھی؟ نہیں، ابراہیم کون ہے؟ یہ جو ابراہیم کون ہے جس پر نازل ہوئی؟ یہ ایک صفت ہے. صفت پر یہ قصص نازل ہو رہا ہے. دیکھیں یہ پرچے کے اوپر یہ پرچے کے اوپر ایک بات لکھی ہوئی موجود ہے. اب آپ اس کو بولیں کہ یہ 10,000 سال پہلے ایک بندہ تھا تو یہ ایک سٹوری بن جاتی ہے، جبکہ قرآن اچھا سن لینا. یہ صفت تھی جو یار اگر آپ نے زیادہ بات کرنی ہے تو آپ پہلے اپنے سوال کا جواب دیں کہ حضرت ابراہیم پہ جو صحف نازل ہوا ہے وہ قرآن کی کس آیت میں لکھا ہے. اس کا جواب دے دیں، آپ سے بات کرتا ہوں. جی میں دکھا دوں گا، آپ پہلے بات کر نہیں دکھا نہیں دوں گا عامر صاحب. ابھی بھی سٹل میں نے پورا قرآن حفظ کیا ہوا ہے. یار یہ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ فلسفی میں آج تک نہیں سمجھ رہی واللہ. اچھا وہ ہم اس کو سمجھائیں گے. یہ اصل میں ایسی بات نہیں ہے جو ہم نے 3 سال میں اخذ کی ہے اور آپ کو ایک دن میں جو ہے وہ ایکسپلین ہو جائے، کیونکہ اس میں بہت 3 سال سے آپ نے یہ مطلب تحقیق شروع کی ہوئی ہے. 3 ہاں سال بالکل، میرا پچھلے 3 سال سے چل رہا ہے مطالعہ. آپ کے ساتھ کون کون ہے؟ بڑی مہربانی روک دے. نہیں میں میرا انفرادی ہے. ہیلپ آؤٹ تو باقی آپ سے بھی مل جاتی ہے سم ٹائمز کبھی کسی احمدی بھائیوں سے بھی مل جاتی ہے، مرزا صاحب کی کسی بات سے بھی مل جاتی ہے. مدد کا کوئی نہیں ہے، لیکن سفر جو ہے وہ اپنا اپنا. اچھا اپنا اپنا. تو ہاں مطلب مجھے کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی سے اتفاق رائے آپ کا ہے نا. یہ دیکھیں نا آپ 4-5 نہیں میرا کوئی نہیں میرا کسی سے کوئی اتفاق رائے نہیں ہے. میری ایک اپنی رائے ہے جو کہ کیونکہ ہم جتنے بھی مطلب تدبر کرنے والے ہیں، ہماری کوشش یہ صرف ایک اصول پہ ہوتی ہے کہ ہم جو بھی فہم لیں وہ اس سے ہدایت بھی ملے، وہ تصدیق شدہ بھی ہو، اور تیسرا یہ کہ اس سے قرآن کی دوسری آیت میں تضاد نہ ہو.
चलें अब मुझे कुछ समझ आने दें बात। आप बता रहे हैं नहीं एक बार रुक जाए ना यार, पहले एक बात को तो ख़त्म करें। पहले वो जो हमने इब्राहिम पे बात शुरू की थी, तो मैंने तो जवाब दे दिया कि मुझे नहीं पता, मैंने तो सिंपल सा जवाब दे दिया। इन्होंने बोला है कि सुहuf जो है वो उन पर नाजिल हुए हैं, ये मुझे कुरान या हदीस की कोई एक चीज़ पेश कर दें ताकि ये बात हुज्जत तमाम हो। या मैं समझूं कि दिया साहब ने झूठ बोला है। मैं बता देता हूँ आपको, ऐसा मसला नहीं है, सहीफे का वहाँ पर जिक्र है लेकिन नाम नहीं है। जिस तरह तौरात का नाम आया, इंजील का नाम है, वहाँ पर सहीफे का जिक्र नहीं है, लेकिन वो सहीफे से मुराद यही है कि कोई किताब वगैरह नाज़िल हुई है, लेकिन उसका जिक्र नहीं। अच्छा, मैं जो मुराद बता रहा हूँ तो मेरी मुराद तो आप नहीं ले रहे, जो आपने मुराद बताइए आपको लगता है मैं आपकी मुराद लूंगा? आप क्या कहना बात ये हो रही है आमिर साहब, मुराद की बात नहीं हो रही। इन्होंने बोला मैं दिखाऊंगा कि सुहuf इब्राहिम पर नाजिल हुए हैं। मैंने इनसे पूछा कि कुरान की कौन सी आयत और कुरान के अलावा हदीस पेश कर सकते हैं आपके हदीस में कहीं पे बताया गया हो कि हजरत इब्राहिम पर सुहuf नाजिल हुए? नहीं, वो उसका तो नाम नहीं है ना कुरान में ना हदीस में। तो इसका मतलब है जी नाम नहीं है, ये सुन लें। कुलू अभी तो आपने आयत पढ़ी है, कुलू आमन्ना बिल्लाहि वमा उनजिला इलैना वमा उनजिला इला इब्राहिम, पढ़ी नहीं आपने? इला नहीं है, आला है। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम पे क्या नाज़िल हुआ? अल्लाह ताला ने दूसरी आयत में बता दिया सुहूफी इब्राहिम व मूसा। तो ये तो मैंने दलील पेश की थी कि दो तरह से जिक्र है, किताब का भी जिक्र है, तो पूछ क्यों रहे हो? आपने बोला नाजिल, आपने बोला नाजिल क्या हुआ है? नाजिल जी नाजिल ही हुआ है जी, अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है वमा उनजिला इला इब्राहिम। क्या नाजिल हुआ इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर? किताब होती है लिखाई, जो नाजिल हुआ है हम बात कर रहे हैं नाजिल की। ठीक है, आपने बोला कि सुहuf नाजिल जो लिखाई होती है वो लिखे हुए पेज पे नहीं लिखी होती लिखाई। हाँ, लिखे हुए पेज पे प्रॉब्लम लिखाई जो है वो हवा में मुअल्लक होती है, जो किसी पेज पे लिखी होती है, हवा में मुअल्लक होती है। आप सिर्फ ये बता दें नहीं, लिखाई जो होती है वो हवा में मुअल्लक होती है। आपने ये दलील इब्राहिम पे सुहuf नाजिल हुआ है। हाँ आमिर भाई क्या कह रहे हैं? हुआ है, लेकिन मसला ये है कि इब्राहिम जो है वो सिफ्त है, प्रॉब्लम ये है। हाँ जी, ये तो बड़ी मसला ये बात है, कि मैं तो हैरान परेशान। मसला ये है कि सुहuf भी है लेकिन उन पर नाजिल हो रहा है सुहuf, ये कैसे हो रहा है? ये भी मसला है। पहली तो जो चीज है ना खतरनाक, वो ये है कि इब्राहिम कोई बंदा नहीं है बल्कि कोई सिफत है। चले आप देखिए, आप अपनी सतही तौर पे जो आप लेते हैं, आप बंदा ही भाई एक और खतरनाक गल वो इब्राहिम जी सिलसिला वो अंदर मेरे अंदर भी मैं समझा नहीं रहा, मेरे अंदर भी आए। मैं इधर कोई मतलब कोई आलम फाजल नहीं बैठा कि मैं आपको समझाऊं, आपकी दुरुस्तगी करूं। आपकी दुरुस्तगी आपके अपने पास है, आप खुद अपनी दुरुस्तगी चाहेंगे तो होगी, नहीं तो कोई नहीं कर सकता। सवाल सिर्फ इतना सा था कि आपने एक इल्ज़ाम लगाया है कि हज़रत इब्राहिम पर सुहuf नाजिल हुआ, उस इल्ज़ाम का सिर्फ जवाब दे दें अपने सच्चे होने के तौर पे कि आपने। अच्छा चले एक मिनट अपना वकास भाई, मैं समझने के लिए वल्लभ आपको कोई मजबूर नहीं कर रहा। अच्छा पहले इस बात का तो फैसला कर देना, फिर मैं समझा देता हूं। उसका भी फैसला करते हैं। मैं जो सवाल आप करेंगे मैं उसका जवाब देने का जो मेरी समझ होगी मैं कायल हूँ, लेकिन पहले इस बात का फैसला करें कि जो जिया साहब ने बात की है ये सच्चा है, ये झूठ है। क्या, कौन सी बात? क्या हज़रत इब्राहिम पर सुहuf नाजिल हुआ? हाँ, मैंने आपको बता दिया कि सहीफा नाजिल हुआ है। हाँ नहीं नाजिल हुआ ना, मुझे कोई आयत दें, कोई हदीस दें। आपने खुद आयत पढ़ी है सूरह अल्लाह की, उधर लिखा हुआ है वमा उनजिला अला इब्राहिम, सिर्फ इतना लिखा हुआ है। अब इन्होंने आपने जो आखिरी आयत पढ़ी है उसकी इन हाज़ा लफ़ी सुहुफ़िल ऊला सुहुफ़ इब्राहिम व मूसा, हाँ तो वो तो इब्राहिम के साथ आता है उलाइका अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब वल हुक्म वन नबुव्वा। तो सुहुफ़ भी दिया, सुहुफ़ भी नाजिल हुआ, किताब भी नाजिल हुई, तो इब्राहिम की दिखाएं। नहीं फिर मसला नहीं है, मैं ले लेता हूँ, दोनों बातें लेना, यहाँ एक बात ना ले, फिर सुहुफ़ भी लें और किताब भी लें, और किताब मुझे बताएं। असल में सहीफे को किताब को दो दफा, अगर एक दफा सहीफा कहा जाए दूसरी दफा किताब जाए, फर्क पड़ जाता है उसमें, वही चीज है। वो सहीफा है, मैं बता देता हूँ, फर्क पड़ जाता है। सुहुफ़ और किताब में अगर आप कोई फ़र्क नहीं समझते तो फिर तो बात करना बिल्कुल फजूल है कि किताब में दो अल्फाज अलग-अलग से आ रहे हैं और किताब का दावा है अलिफ लाम रा तिल्का आयातुल किताबिल हकीम, कि ये आयात अल किताब की हिकमत से भरपूर हैं, और आप मुझे कह रहे हैं कि सुहुफ़ और अल किताब जो है वो एक है, तो फिर तो बात करना फजूल है, वो तो मेरा टाइम वेस्ट है सिर्फ। नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं कि क्या फ़र्क है उनमें? देखें, ये सुहुफ़ के बारे में सूरह रसूलुम मिनल्लाहि यतलू सुहुफ़म मुतहहरा फ़ीहा कुतुबुन कय्यिमा,
کہ صحف کے اندر جو ہیں وہ کتابیں قائم ہیں، رسول اللہ سے وہ تلاوت کرتا ہے. کتاب ہے لکھائی. کتابیں، الکتاب کی بات نہیں ہو رہی، کتابیں، کتب. ہاں جی، تو کتابیں ترجمہ اس کا ترجمہ بنے گا کہ اس میں لکھائیاں قائم ہیں. تو ابراہیم کا پورا جو صحف ہے، جو موسیٰ کا پورا صحف ہے، اس میں لکھائیاں کس میں قائم ہوتی ہیں؟ کتاب میں لکھائیاں ہوتی ہیں یا کہیں ہوا میں ہوتی ہیں؟ یار میں الکتاب کی بات نہیں کر رہا، لکھائیاں کس میں ہوتی ہیں؟ کتب ان کی بات کر رہا ہوں، جیسے لکھائی سے مراد یہی ہے جو پینسل کاغذ پہ لکھتے ہیں، یا لکھائی سے بھی کوئی اور ایسے قرآن کا اسلوب نہیں ہے نا. قرآن جیسے اللہ کہتا ہے کتب اللہ علی نفسہ الرحمہ، تو اگر پینسل اور کاغذ والی آپ لکھائی لیں گے تو اللہ نے لکھ دیا ہے اپنے نفس کے اوپر رحمت کو، تو کیا اللہ پینسل کاغذ سے لکھتا ہے اپنے اوپر؟ نہیں، ہمارے فہم کے لیے یہ بات کیا لیتے ہیں مراد؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تو کیا یہ جو روزے ہم پر لکھ دیے گئے اور ہم سے پہلے بھی لکھ دیے گئے، تو کیا کاپی پینسل سے لکھے ہوئے ہیں؟ یہ آپ مانی کرتے ہیں، ہمارا مانی نہیں ہے. یہ سوال ہمارا آپ سے بنتا ہے، آپ کا ہم سے نہیں، کیونکہ یہ آپ کا فارمولہ ہے کہ کتب کو، کتاب کو کا مانی ہے لکھا ہوا، یہ لکھائی، یہ مانی آپ کرتے ہیں، ہم تو نہیں کرتے. مسئلہ نہیں ہے، آپ ترجمہ کر دیں. اپنے مانی کا سوال ہم سے پوچھ رہے ہیں. میرے محترم آپ ترجمہ کر دیں. وقاص صاحب، آپ جو اپنے مانی کر رہے ہیں نا کہ کتاب الکتاب کا مانی لکھائیے، اس کا سوال آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں. میرا مانی بیکار، آپ کتاب کا مطلب کر دیں. ہاں تو ہم تو اس کو، یہ ہم اس کو کرتے ہیں کہ فرض کر دیے گئے تم پر، اس کو ہم فرض کے مانی میں لیتے ہیں. اچھا کتبن جو میں نے آیت پڑھی تھی اس کا بتائیں، کتبن کا کیا مطلب ہے؟ ہاں جی، کتبن کتابیں. کتابیں تو ایک صفحے کے اندر کتابیں ہو سکتی ہیں؟ کیا مطلب؟ کتابوں کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کیا بالکل ہو سکتی ہیں. اچھا مجھے دکھائیں ایک صحیفے کو آپ صفحہ کہہ رہے ہیں؟ ہاں تو صفحہ ہی کہتے ہیں. نہیں، آپ صحیفے کو صفحہ کہہ رہے ہیں. میرا تو ترجمہ لے نہیں رہے نا، آپ بتائیں کیا کہتے ہیں. اب ایک کتاب ہے بخاری شریف. بخاری شریف ایک کتاب ہے، اتنی موٹی زخیم ہے، اس میں کتنی کتابیں ہیں پتہ ہے آپ کو؟ بہت ساری ہوں گی، آپ مجھے صحف کا کتاب الصلاۃ، کتاب النماز، کتاب الحج، کتنی کتابیں ہیں اس میں؟ صحف کا ترجمہ کریں. صحف کا ترجمہ کیا ہے؟ صحف کا مطلب صحیفہ. صحیفہ تو صحیفہ ایک صفحے پہ مشتمل ہوتا ہے، ایک سے زیادہ ہوں گے تو صحف کہیں گے، ایک ہوگا تو صحیفہ ہوگا. ہاں تو وہ جو صحف ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے نہ لکھ کے دیا کہ اس میں کتنے صفحے ہیں. میں وہی تو یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا کہ اس میں صفحے کتنے ہیں. صحف کا مطلب کیا ہے؟ صحیفہ. ہاں جی، صحیفہ ہے یا جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، یعنی ایک رسول اللہ کی طرف سے جو پڑھ کر سنائے ان کو پاک صحیفے، فیہا کتب قیمہ، جن میں ہیں کتابیں راہ راست، سیدھی تحریروں والی کتابیں. ادھر آیا ہے رسول، اس میں کہیں لکھا ہوا ہے کہ یہ صحیفے جو ہے اتنے صفحوں کے ہیں. ہاں نہیں ادھر تک تو بات درست ہے. ہاں جی، اب جیسے آپ نے وہ مثال بھی دی بخاری والی، وہ درست ہے. تو پھر ہم بات کر رہے تھے ان ھذا لفی الصحف الاولی، تو بس صحف ابراہیم و موسیٰ. اب اس کا ترجمہ کر دیں کہ صحف ابراہیم کا کیا مطلب ہے؟ جی نہیں، ترجمہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحیفے اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے. اور صحیفے تو پیچھے لکھا ہے صحف ابراہیم و موسیٰ. صحف اردو کا ورڈ نہیں ہے، عربک کا ورڈ ہے. بھائی صحف ابراہیم و موسیٰ کا پوچھ رہے ہیں آپ. ہاں، صحف ابراہیم و موسیٰ کا سوال آپ نے کیا ہے. صحف کا مطلب ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے. وہ صحیفے تو عربی صحف کا مطلب صحف بھی ویسے جیسے کتاب ہوتی ہے ایسے صحیفہ ہوتا ہے. وقاص صاحب ہماری زبان میں درجنوں الفاظ ہیں جو بین نہیں عربی کے ہی استعمال ہوتے ہیں. یار میں پھر آپ سے کیا گفتگو کروں کہ صحف کا مطلب بھی صحیفے ہے اور صحف ہم کا مطلب نہیں نہ کر سکتے آپ وقاص صاحب، آپ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کا اپنا من گڑت ہی اصول ہے، من گڑتی مانی ہے، جو دل کرے وہ جڑ دو. نہیں کر سکتے آپ. بھی کتاب ہے، کتاب بھی کتاب ہے، الحکمت بھی کتاب ہے، فرقان بھی کتاب ہے، نازل بھی کتاب ہے. اردو زبان کی اپنی پیدائش 100-150 سال 200 سال کی ہے. کل کو یہ ختم ہو جائے گی، پھر کدھر سے ترجمہ ہوگا؟ قرآن کی آیات کی حکمت تو ختم کر دی ہے نا آپ نے. میں پوچھ رہا ہوں اردو زبان کی پیدائش 200 سال پرانی ہے. جس دن تم میرے سوال کا جواب دو گے کل کو یہ زبان ختم ہو جائے گی، پھر کدھر سے کرو گے ترجمہ؟ پھر عربی سے کریں گے. ہم عربی سے. وقاص صاحب سے کوئی لڑائی ہو رہی ہے؟ ویسے ہی بات رینڈم گفتگو ہو رہی ہے. نہیں عامر صاحب، بات سیدھی سی ہے. اگر آپ ایک لفظ کا جو ہے وہ ایک ترجمہ کریں اور دوسری جگہ پہ دوسرا لفظ اور اس کا بھی ترجمہ وہی کریں، تو پھر تو کوئی، میں کہتا ہوں کوئی آپ سے بات نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ نے دو مختلف الفاظ کا ایک ترجمہ کیا ہے.
قرآن میں وہ لفظ دو طرح سے آیا، آپ نے اس کا ایک ترجمہ کیا، آپ سے کون بات کرے گا؟ یہ ممکن نہیں ہے بھائی جان وقاص صاحب، ایسا نہیں ہو سکتا ممکن نہیں ہے کہ دو الگ الگ لفظوں کا ایک ہی مطلب لیا جائے. ہرگز ہاں جی ممکن نہیں ممکن ہے. ہرگز ممکن نہیں ہے. اردو میں تو دو لفظ سیم معنی. میں اردو کی بات نہیں کر رہا، لسان عربی عربی میں نہیں ہو سکتا، عربی میں نہیں ہو سکتا، اردو میں ہو سکتا. لسان عربی مبین اسپیسیفکلی قرآن کی بات کر رہا ہوں. نہیں قرآن کی نہیں، عربی میں محاورتاً ہے بہت ساری، میں نہیں اس بات سے ڈینائی نہیں کر رہا کہ محاورتاً نہیں ہے. بہت ساری باتیں ہیں کہ اس میں دو الگ الگ الفاظ ہیں، مطلب سیم ہے. میں کہہ رہا ہوں اس قرآن کی بات کر رہا ہوں جس میں حکمت ہے، جس کی آیات حکمت سے بھرپور ہیں، میں اس کی بات کر رہا ہوں. اگر اس کے دو الفاظ کا ایک ہی ترجمہ آپ کر دیں گے، اس میں 19-20 کا بھی اگر فرق نہیں رکھیں گے، تو اس کتاب کی حکمت تو ختم کر دی آپ نے. کیسے کیونکہ اس کی آیات کہتی ہیں تلک آیات الکتاب الحکیم. حکمت اس میں کیا رہ جائے گی اگر آپ فوق کا مطلب بھی پر کریں گے، اعلیٰ کا مطلب بھی پر کریں گے، نبی کو بھی آپ پیغام لانے والا کریں گے، رسول کو بھی پیغام لانے والا کریں گے. یہ آپ فرق ختم کر رہے ہیں نا. ایک کتاب جس میں اتنی ڈیپتھ موجود ہے، آپ اس کتاب کی ساری ڈیپتھ کو ختم کر کے اس کو سطحی لحاظ پہ جو ہے وہ اپنے ترجمہ دو لفظوں کا، اچھا ٹھیک ہے، دو لفظوں کا اگر سیم میننگ ہو جائے، کہیں نظر آ جائے تو اس کی ڈیپتھ ختم ہو جاتی ہے. یہ بات، یہ اصول آپ نے کہاں سے کر لیا؟ کس نے آپ کو کہا کہ ڈیپتھ ختم ہو جاتی ہے؟ جیسے لفظ ہے اور والدہ. اب ویسے دیکھا جائے تو ہم والدہ اور عام زبان میں، اگر عربک میں دیکھا جائے تو وہ استعمال کرتے ہیں، لیکن اگر ہم اردو زبان میں دیکھا جائے تو وہ والدہ استعمال کرتے ہیں. اب آپ بولیں کہ ان دو الفاظ کا فرق ہے ہی نہیں، تو یہ بات سراسر جو ہے وہ قرآن کے ساتھ، قرآن کے علم کے ساتھ زیادتی ہے. کیونکہ کا مطلب ماں صرف نہیں ہوتا. آپ نے چونکہ اس کو ماں کے زمرے میں لے لیا ہے تو آپ نے اس کو ماں بنا دی ہے. کا مطلب ہوتا ہے بنیاد، اصل. اب آپ اس کو کہیں نہیں، آپ اس کو کہیں نہیں، بات سن لیں کہ آپ اس کو کہیں نہیں، اب میں نے کا مطلب بھی ماں لینا ہے. جہاں پر امی آتا ہے وہاں پر آپ چینج کر دیں گے، امی یون آئے گا وہاں پر چینج کر دیں گے. میں سمجھ گیا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں وقاص صاحب. ایسے ہوتا ہے کہ ایک زبان کا لفظ جب دوسری زبان میں آپ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں نا، تو کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ وہ 100% وہ میننگ نہیں دے رہا ہوتا. یعنی آپ عربی زبان میں اس لفظ کے معنی کچھ اور بھی لے رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ کی اردو میں یا پنجابی میں اس کا کوئی معنی صرف ایک مخصوص ہوتا ہے اور اس کا ایک سینس بھی مخصوص ہوتا ہے. تو ایسے ہو سکتا ہے کوئی اس میں یہ الزام کیسے آپ لگا سکتے ہیں کہ اگر اس کا معنی سیم ہو گیا تو حکمت ہی ختم ہوگی اس میں سے؟ اور بڑی یار میں نے آپ کے سامنے الفاظ دو رکھے ہیں نا، یہی دو الفاظ. اگر میں مثال دیتا ہوں، آپ امرات کا مطلب بھی بیوی کر دیتے ہیں اور زوج کا مطلب بھی بیوی کرتے ہیں، حالانکہ لکھا ہوا ہے آپ کے تراجم میں امرات اس کا بھی مطلب بیوی، زوج اس کا مطلب بھی بیوی. تو ان دونوں الفاظ کی پورے قرآن میں جہاں جہاں وضاحت آئی ہے، حکمت ختم ہو جاتی ہے نا. اب زوج پھر آپ اصل میں مسئلہ پتہ کیا ہے، ایک جگہ پہ انہوں نے زوج کا مطلب بیوی کر دیا، دوسری جگہ پہ زوج کا مطلب جوڑا کر دیا، پھر یہ الفاظ کو کانٹراڈکٹ کر دیا. اب ایک بات پہ قائم ہی نہیں ہے نا. میں بتاتا ہوں اصل میں جو اس کا لغوی معنی ہے وہ جوڑا ہی ہے. جو اصطلاحی معنی ہے، آپ کا لغت سے کیا تعلق ہے عامر صاحب؟ آپ لغت کیوں پیش کرتے ہیں؟ سنیں تو صحیح نا بات. آپ کا لغت سے اگر تو کوئی تعلق ہے پھر تو آپ مجھے بات تو کر لینے دینا سر، مجھے بات تو کر لینے دیں کہ جو ٹرانسلیشن ہوتی ہے نا، اس میں اس کے لغوی معنی جو ہوتے ہیں وہ بھی دھیان رکھے جاتے ہیں کہ اس کا لفظی معنی عام طور پر جو ڈائریکٹری میں، ڈکشنری میں موجود ہے وہ کیا ہے، اور ایک اس کے اصطلاحی معنی ہوتے ہیں. تو ایسے ہو سکتا ہے کہ کہیں پر لغوی معنی لیے گئے ہوں، کہیں پر اصطلاحی معنی لیے گئے ہوں، لیکن اس کی تو درجنوں مثالیں قرآن میں موجود ہیں. لیکن ایک ہی لفظ کا ہر جگہ لغوی معنی لینا، ہر جگہ اصطلاحی معنی لینا. یار آپ تو عامر صاحب قائل نہیں ہیں نا. دیکھیں آپ جس چیز کے قائل نہیں ہیں اس چیز کی مثال نہ دیں. آپ کیا مانتے ہیں؟ آپ کیا مانتے ہیں کہ یہ لغت سے ٹرانسلیشن کی گئی ہے قرآن کی؟ یہ بات تو مانتے ہیں؟ نہیں، آپ یہ الزام میرے پر غلط معنی میں اور غلط مفہوم میں لگا رہے ہیں. میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ لغت کا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے. میں نے یہ کہا کہ لغت کا پتہ نہیں ہے اللہ کا کلام. میں نے کہا آپ کا کیا تعلق ہے، چونکہ آپ نہیں اس کو لیتے دلیل کے طور پہ. اگر نہیں لیتے، میں نے یہ کہا ہے کہ لغت، پھر میں نے جب آپ کے سامنے رکھا کہ لغت تو بنی ہے بعد میں، بعد میں لوگوں نے بنائی ہے نا. اس سے پہلے جو ہے عربک سے لفظ اللہ کی کوئی ٹرانسلیشن بتا دے.
آپ کہتے ہیں ہم قائل ہی نہیں ہیں. یہ جو نہیں قائل ہونا یہ تو آپ کو اصول دے رہی ہے لغت، یہ اصول دے رہی ہے صرف النحو، یہ اصول دے رہی ہے آپ کو باقی لوگ جنہوں نے اس یہ کو مطلب نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لغت کا کہیں پر کوئی ایک اصول جو ہم نے دیکھا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی سارے کلام کو اس لغت کے غلام بنا دیں، اس کے انٹر کر دیں کہ جو بھی اب لغت معنی بیان کرے گی ہم نے وہی کرنا ہے. کہیں پر لغوی معنی ہے، کہیں پر اصطلاحی معنی ہے. ایک ایک لفظ کے دو تو معنی ہوتے ہیں. اصطلاحی معنی بتا دیں، میں مسئلہ نہیں ہے، باؤنڈ نہیں کرتا. آپ اللہ لفظ کے جو ہے وہ اصطلاحی معنی بتا دیں، لغوی نہ بتائیں. وہی ہے کریٹر ہے جس کا نام ہے اللہ، وہی کریٹر عربی میں ورڈ استعمال ہوتا ہے خالق، اس کا مطلب ہوتا ہے کریٹر. تو یہ اللہ کے معنی میں تھوڑی بتا رہا ہوں، میں اللہ کی بات ہو رہی ہے، اس کا اصطلاحی معنی بتا دیں. پر میں معنی نہیں بتا رہا، مفہوم بتا رہا ہوں کہ جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو رحمان علیحدہ سے ایک لفظ ہے، رحیم علیحدہ سے ایک لفظ ہے. ہماری بات ہو رہی ہے لفظ اللہ کے مفہوم کی، اس کے اصطلاح اللہ کی. کا لغوی معنی موجود ہی نہیں ہے بھائی جان. نہیں میں کہہ رہا ہوں نہ لیں آپ لغوی معنی، اصطلاح بتا دیں. اصطلاح تو بتا رہا ہوں میں. ہاں بتائیں نا دوبارہ. جو مالک ہے جس نے یہ دنیا بنائی ہے، مالک دیکھیں، مالک علیحدہ سے ایک لفظ ہے، مالک یوم الدین علیحدہ سے لفظ ہے. ٹھیک ہے شکر تماشا لگا کے میں نے شاہ صاحب کو نیچے کال ڈالی ہے. چلو یار میں نے بھی تھوڑا سا تو وہ آپ کے ساتھ اس طرح کا شگل لگا لیں. ہماری تو یار کبھی کبھار لگانا چاہیے نا تھوڑا سا. حیرت گم ہو جاتی ہے ساتھ یہ کھلواڑ، یہ تماشا، یہ کھیل. یار کبھی کبھی ہمیں بھی موقع دیا. سیدھی جی گل ہے قرآن کریم نو سمجھ کے تو ترجمہ کیتا گیا، قرآن کریم کو ترجمہ کر کے تو سمجھا نہیں گیا. عامر بھائی مجھے تو ابھی تک یہ بات نہیں سمجھ آئی کہ یہ جو تین چیزیں ہیں، ایک ہے ابراہیم، ایک ہے جو ان پہ نازل ہوا، اور ایک ہے نازل ہونا. یہ تینوں میں سے بھائی صفت کون سی ہے؟ ابراہیم صفت ہے یا جو ان پہ نازل ہوا وہ صفت ہے، یا جس پر نازل ہوا وہ صفت ہے جو نازل ہو رہا ہے؟ تین چیزیں آپ بتا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ابراہیم بھی صفت ہے، یہ بھی صفت ہے. ابو بکر میر صاحب کون سی ہے مجھے پتا نہیں. بتا یہ دیکھ میں ایک منٹ رکیں. اب آپ کہہ رہے ہیں جی اللہ کی اصطلاح بتائیں، اللہ کا لغوی معنی بتائیں. تو بھائی اللہ کی پہچان ہم نے کرنی ہے، اور ہمیں اسلاف نے اللہ کی پہچان کروائی ہے. انبیاء اللہ کی پہچان کروانے آتے ہیں. اللہ کی پہچان کیا ہے وہ آپ نے جاننی ہے. اللہ رحیم ہے، کریم ہے، یہ اس کی صفات ہیں، یہ اس کی پہچان ہے. جب آپ کو اس کی پہچان ہی نہیں ہے تو آپ اللہ پہ کیا بات کریں گے، اور اس کے کیا اصطلاحی معنی لیں گے یا لغوی معنی لیں گے؟ چلے مسئلہ نہیں ہے ابو بکر میر صاحب، آپ کو پتا ہوگا تو سورت احد کی آیت نمبر 2. انہوں نے ضیاء بھائی کو چیلنج کیا تھا بات تو کر رہے تھے ثابت کروں گا کہ قرآن کریم میں ہے کہ تمام انبیاء کی اطاعت لازم ہے. وہ تو ثابت ہوا نہیں. اچھا چلے ہو گیا، وہ بات ہو گئی ہے. آگے اچھا ابو بکر میر صاحب آپ کہہ رہے ہیں ان کی چلو صفت سے آپ وضاحت کریں گے، تو چلیں آپ کو موقع دیا جاتا ہے، آپ صفت سے بتائیں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہ جو لفظ صمد ہے اس صفت کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں ذرا مائک اوپن کر کے. اس کا ترجمہ کریں ذرا، میں بتاتا ہوں آپ کو. میں کیوں کروں ترجمہ بھائی؟ لفظ بڑے ڈھونڈے ہوئے ہیں. میں نے ترجمہ کرنا ہے، وضاحت آپ کرنا ہے. آپ کھولے نا اپنا تراجم کھولے، اس میں دیکھیں انہوں نے ترجمہ کیا ہے. بھائی آپ اس کا کیا ترجمہ لیتے ہیں مجھے کیا پتا ہے. یار میں جو مرضی لوں، میرا ترجمہ تھوڑی حجت ہے آپ کے لیے. اچھا میرا ترجمہ آپ کے لیے حجت ہے؟ ہاں اگر آپ وضاحت کریں گے، عقلی دلیل دیں گے، ٹھیک ہے. میں پہلے آپ ڈیسائیڈ کر لینا، آپ میرا ترجمہ آپ کے لیے حجت ہے؟ اگر آپ اچھے طریقے سے اس کی بات کی وضاحت کریں گے میرے لیے حجت ہے وہ. بھائی ہمارے ترجمے آپ کے پاس ہیں نا، آپ کو بالکل ہے، اسی لیے تو پیش کیا ہے. تو وہ ترجمہ آپ کے لیے حجت ہے؟ ہاں اسی لیے تو پیش کیا ہے. مطلب حجت ہے نا آپ کے لیے؟ ہاں اسی لیے تو پیش کیا ہے. میں آپ کو اس میں کوئی طویل نہیں کرنے دوں گا. ہاں نہ میں تو کرنی نہیں ہے طویل تو آپ کر رہے، میں تو کرنی نہیں ہے طویل. یار آخری مجھے بات کریں پھر میں میوٹ کرتا ہوں، میرا نا بزی ہونے لگا ہوں. یہ میں سوچ رہا ہوں کہ آپ جو بات کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی عقل جس بات کی تائید کرتی ہے آپ اس کو مانتے ہیں. آپ کی عقل اور ہے، بھگوان کی عقل اور ہے، آصف چودھری صاحب کی عقل اور ہے، نیو کی عقل اور ہے. مطلب جس کی جو عقل ہوگی، جو اس کو سمجھ جو اس کو معنی سمجھ آئے گا نہیں میں اس کے مطابق ہوگا، کیونکہ سب کی عقل ایک جیسی تو نہیں ہے نا. میں بس اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو کہ جیسے ایک قانون ہوتا ہے،
اب قانون جو ہے وہ ہے تو سب کے لیے برابر، لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ اس قانون کو سمجھ لیتے ہیں تو اس چیز سے باز آ جاتے ہیں۔ اب کچھ جو لوگ ہیں وہاں پر ہمارے سامنے ایک معاملہ پیش آتا ہے قتل کا یا کسی جھوٹ یا سچ کا۔ اب جھوٹ کا جھوٹ ہونا اور سچ کا سچ ہونا یہ قانون ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے اور یہ سچ ہے۔ یہ آپ کی فطرت میں بھی ہے کہ ایسا آپ جب سینیریو دیکھتے ہو تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے اس میں حقیقت والی بات کون سی ہے اور جھوٹ کون سی ہے۔ اب اسی محفل میں 5 بندوں نے جو ہے، اب حالانکہ 5 بندے کے نظریات اپنے اپنے تھے، لیکن جب معاملہ وہ قانون ان تک پہنچا کہ یہ معاملہ اس طرح سے ہوا ہے تو 5 بندوں نے کہا کہ یہ سچ ہے۔ اب 5 بندے جو باقی تھے، اب چونکہ وہ ایک ہی سوچ کے مالک تھے، اب انہوں نے کہہ دیا یہ جھوٹ ہے، حالانکہ اس کے پیچھے جب ان سے پوچھا گیا کہ اس کی کیا دلیل ہے آپ کے پاس، تو ان کے پاس کوئی عقلی دلیل نہیں تھی۔ بس یہ سمپل سی بات ہے کہ وہ جو بات جھوٹ بنائی جاتی ہے وہ بھیڑ چال ہوتی۔ نہیں، مجھے آپ کی مثال تو بالکل سمجھ نہیں آئی، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک قانون ہے، مثال کے طور پر ملکی قانون ہے، آئین ہے، اس میں اگر ہر بندہ اس کی اپنی اپنی انٹرپریٹیشن شروع کر دے اور اس کے مطابق عمل کرنا شروع کر دے، کوئی حاکم نہ ہو، کوئی حکمران نہ ہو، کوئی فیصلہ کرنے والا نہ ہو، قاضی نہ ہو، کیا بنے گا وہاں پر؟ میں ملکی قانون کی تو بات کر ہی نہیں رہا۔ ملکی قانون میں تو ترامیم ہوتی ہیں، میں اس قانون کی بات کر رہا ہوں جس میں کسی ترمیم کی گنجائش نہیں ہے، میں اس قانون کی بات کر رہا ہوں۔ اس قانون کو بھی اگر ہر بندہ اپنے اپنے طریقے سے سمجھنا شروع کر دے اپنی اپنی عقل کے مطابق، تو تو یہ سب سے بہتر ہے نا۔ ہر بندے نے اپنی جان کا بدلہ خود دینا ہے یا اس کے کسی بڑے نے دینا ہے؟ نہیں، لیکن پھر یہ اللہ تعالیٰ نے کلام دنیا میں کس لیے بھیجا ہے کہ میں کچھ انٹرپریٹیشن کروں، آپ کچھ اور کریں، وہ کوئی اور کرے؟ اس سے میری بات سنیے نا، کوئی بندہ بتا رہا ہے آپ کو کہ کوئی بندہ بتا رہا ہے کہ اللہ نے رسولوں کو بھیجا، اللہ نے رسولوں کو کہا، یا رسول اس طرح کہتا ہے، اللہ کی یہ صفتیں۔ کسی ایک جگہ پہ بھی جو ہے، ایک پورے قرآن میں واحد جگہ ہے جہاں پر حضرت موسیٰ کا قصص ہے، جہاں پر بتایا جا رہا ہے اننی انا اللہ، وہاں پر واحد جگہ پہ، لیکن وہ قصص ہے، اور قصص آپ لیتے ہیں واقعہ کو جو واقعہ پہلے گزر چکا ہے۔ اس کے علاوہ پورے قرآن میں کہیں پہ بھی اللہ کا کلیم نہیں ہے۔ ایک بندہ جو لکھنے والا ہے وہ بتا رہا ہے کہ اللہ نے اس طرح سے کیا، اللہ کی یہ صفات ہیں، اللہ کا یہ کلام ہے۔ اس کو لوگ پس پش ڈال دیتے ہیں، لوگ اپنے ہاتھوں سے کتاب کو لکھتے ہیں، اس کو اللہ کی طرف جوڑ دیتے ہیں۔ لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اللہ سے ڈرو، لوگوں سے نہ ڈرو۔ یہ سارا ایک لکھنے والا بتا رہا ہے، اللہ کا کہیں پہ کلیم نہیں ہے۔ میں بزی ہونے لگا ہوں، مجھے بہرحال یہ باتیں تو آپ کی یہ بات والی تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی آپ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن یہ عجیب و غریب فلسفی ہے جو آپ پیش کر رہے ہیں نا کہ بھائی ہر بندہ، جس طرح آپ 4 بندے اگر براڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو چاروں کا آپ کا بھی آپس کا اتفاق نہیں ہے، آپ کا فہم کچھ ہے، دوسرے کا کچھ ہے، تیسرے کا کچھ ہے، چوتھے کا کچھ ہے۔ تو حکمت اور ڈیپتھ آپ اندازہ کریں کہ پھر اس کی حکمت اور ڈیپتھ کو آپ نے کیا کر دیا۔ جس کی بات سب سے زیادہ عقل کے قریب ہوگی۔ نہیں، لیکن دوسرا مانے گا تو نہیں نا، دوسرا تو اپنی عقل پر بضد رہے گا۔ یہ ایسی بات نہیں ہے، بالکل بھی ایسی بات نہیں ہے۔ ہمارے میں سب سے بڑی یہ ایکسیپٹنس کی بات ہے نا کہ ہم جو قرآن کا مطلب ادھر بنتا ہے، چاہے وہ ہمارے عقیدے کے خلاف ہو یا ہم نے ایک ذہن اپنے ذہن میں بنا لیا ہو کہ ہم نے یہی لینا ہے، ہمیں اس کو توڑنا پڑتا ہے، کیونکہ پھر ہمارا وہ سفر آگے نہیں بڑھتا، رک جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم مجبور ہیں قرآن کی آیات کے ساتھ۔ آپ کا اتفاق ہوا ہے کسی بات پر؟ 100% ہوا نہیں ہے، ہوتا رہتا ہے۔ دیکھیں ہماری ڈسکشن جو ہے وہ چلتی رہتی ہے۔ پورے قرآن کا کوئی فیصلہ کر لیا آپ نے کہ اس سارے قرآن؟ میں آپ کو بتاتا ہوں عامر صاحب، پہلے جو ہے ہم مانتے تھے کچھ انبیاء کو بشر مانتے تھے، جیسے حضرت موسیٰ جن کے ساتھ کتاب دی جا رہی ہے، ہم ان کو صرف بشر مانتے تھے، اور باقی سب انبیاء کو ہم مانتے تھے صفت۔ یہ ایک پہلے کا میں آپ کو مرحلہ بتا رہا ہوں۔ لیکن پھر ہم نے دوبارہ جو ہے وہ اس پہ غور کیا، اس کے اوپر ڈسکس کیا، تو پھر ہم سمجھے کہ یہ کتاب آئی کس طرح سے ہے، اس کو جو ہے وہ انسان پرچوں پہ لاتا ہے، وہ کتاب کے اندر ہی موجود ہے۔ اور حضرت موسیٰ بھی جو ہے اس کی الکتاب کا مطلب بھی کتاب کے اندر اس کی خاص لکھائی ہے جو کہ موجود ہے۔ تو وہ ہم اس سے سمجھے ہیں، تو ہم نے اپنے اس عقیدے کو ختم کر دیا کہ حضرت موسیٰ بھی جو ہے وہ ایک بشر ہے، انسان ہے۔ اب کیا سمجھتے ہیں آپ؟ ان کو بھی صفت ہے، وہ بھی صفت ہے۔ اچھا،
اچھا اگر فرض کر لیں کہ آج تک آپ نے تبدیلی پچھلے خیالات میں کر کے یہ سمجھا، اگر ایک ہفتے بعد یا ایک مہینے بعد کچھ اور آپ کسی نتیجے پر پہنچے تو پھر کیا کریں گے؟ نہیں مثلا میں ابھی تک میرا 3 سالوں کے اندر کوئی نتیجہ جو پچھلے نتائج تھے اس کی مخالف نہیں آیا، اس سے اگلی سٹیج ابھی آپ بتا رہے ہیں، ابھی آپ نے بتایا کہ پہلے نہیں، یہ مخالف نہیں ہے نا، یہ مخالف نہیں ہے، مخالف اس لیے نہیں ہے، دیکھیں میں بتا دیتا ہوں، مخالف اس لیے نہیں ہے کیونکہ میں پہلے سے ہی باقی انبیاء کی صفات کو دیکھ کے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی بشری حالت کو جو ہے وہ ریجیکٹ کر چکا تھا. صرف ایک نبی رہتا تھا، اس کے پیچھے کوئی ریزن تھی، لاجکس تھی جو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی. تو یہ ایک پہلے سے سٹیج جو ہے وہ میں عبور کر چکا. ترمیم ہوئی نا، آپ کے خیالات میں کوئی تبدیلی آئی ہے نا، پہلے آپ کچھ سمجھتے تھے، اب آپ کسی اور نتیجے پر پہنچے. میں یہ سوال کر رہا ہوں اگر ایک ہفتے بعد یا ایک مہینے بعد یا ایک سال کے بعد آپ کس